ممبر رسول پہ تشریف فرما حفاظ کرام شورا اعظام بالخصوص قاضی کرناٹک عالم نبیل فاضل جلیل خلیفہ سرکار تاج شریعت و محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب قبلہ حاضرین بزم دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی مبارک رات میں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ غور سے سنیے، دل سے سنیے، جس طرح آپ کا جذبہ ہے اللہ اس کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری املا رہے غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، آمین بولے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضرات گرامی وقار، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب مل کر آقا و مولا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی اخیار و اخیار جناب محمد عربی روحنا فضا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر اور خاص شب ولادت میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے ذمہ دار حضرات
اور ان کے ہمراہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے جملہ افراد کو جنہوں نے محفل پاک سجائی، مجھے بھی دعوت دی، اور حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم صاحب، دیگر احباب، دیگر علماء یہاں تشریف لائے۔ رب قدیر ان سب کی محنتوں کو، ان کی محبتوں کو اور ان سب کی عنایات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، مجھ سے پیشتر آپ نے کچھ تقریریں بھی سماعت کی اور نعت مصطفیٰ بھی آپ سن رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں اور اس خیال کے اور اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ جس طرح آپ نے دوسروں کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے، میری گفتگو کے درمیان بھی اسی طرح اظہار محبت کریں گے، تاکہ سفر کی جو تھکان ہے وہ بھول جاؤں اور مجھے لگے کہ الحمدللہ رات کے 2:30 اور 3 کے بیچ میں بیٹھنے والا یہ سنی کبھی بوڑھا نہیں، کبھی اس کا جذبہ کم نہیں ہوتا۔ نور ایمان اور محبت رسول ہمیشہ اس کے اندر جذبہ برقرار رکھا کرتی ہے نا، اسی ارادے کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، ہے نا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں سے آپ یہ کہیے کہ یہ آپ ہی کا ہے، اس کو آپ بعد میں طے کر لیں، ہے نا بیٹا۔ ابھی یہ نعت ہو رہی تھی رفیق بھائی کی، تو یہ سب بچے دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ پورا مجمع انہوں نے ہی سنبھال کے رکھا ہے۔ ہاں، اب پیار سے سننا ہے نا، کھڑا نہیں ہونا ہے، بیٹھے بیٹھے سننا ہے۔ اور کچھ حضرات کو میں دیکھ رہا تھا وہ زبردستی کمر ہلا رہے تھے، یہ کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ میں کڑوی بات ہو، حقیقت کڑوی ہوتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ جب ہو رہا ہے، نعت پاک سن رہے ہیں، تو بلا وجہ یہ تھرکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادب کے ساتھ سنیے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اچھل کود کرنے لگتے ہیں، اور یہی آپ جلوس محمدی میں بھی خاص طور سے دھیان رکھیے گا، ہمارے سنیوں پہ سب سے زیادہ انگلی اسی پر اٹھتی ہے۔ کوئی بھی قوالی لگا دیتا ہے، کوئی کسی طرح کا کلام لگا دیتا ہے جس کے اندر میوزک کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد یہی جوان ہاتھ میں لے کر کے رومال اور تھرکنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی تم اس نبی کا میلاد منا رہے ہو جو دنیا سے گانا بجانا ان کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی نعت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس لیے اس نبی کی شریعت کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہے۔ ہمارے طور طریقے سے پتا چلے کہ یہ سنی سے العقیدہ لوگوں کا معبا ادب اور باوقار لوگوں کا جلوس جا رہا ہے، انشاءاللہ اسی پر عمل ہوگا۔ بولیے، آوازیں بند کیوں ہو رہی ہیں؟ پیچھے سے آواز آئے گی، امید رکھوں۔ اللہ نے آپ کو بھی زبان دی ہے، اور زبان ذکر الہی کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور بلند آواز سے بولیں، جب اعلیٰ حضرت نے تمہیں بیدار ہونے کا یہ مزاج دیا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے؟ ابھی آپ یا تو میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے، میں اپنی ہی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ 2:30 اور 3 کے بیچ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وقت ہی ایسا دیتے ہیں ہمارے احباب کہ اب آپ کو جگانا بھی ہے، سنانا بھی ہے، منانا بھی ہے، سب کچھ آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو تھوڑا بیدار ہو کر کے بولیے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرما گئے اور کہہ گئے، ہمیں طرز حیات بتا کر گئے، فرمایا دہن میں زباں بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ جب سرکار ہی کے لیے سب کچھ ہے تو آوازیں بھی تو مدینے والے کے لیے ہے، ان کو بچا کے کرو گے کیا؟ قربان کرو اپنی آواز بھی، تاکہ قیامت کے دن کچھ اعمال نہ ہو تو یہ کہہ سکو سرکار بدکار ضرور ہوں لیکن آپ کا وفادار تھا، آپ کی محفل میلاد سجی تھی، میرے پاس کچھ نذرانہ نہیں تھا، آواز کا نذرانہ تھا۔ کسی نے کہا بلند آواز سے بولو، میں نے اس کو قربان کر دیا ہے، یہی تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے
बचाने वाले। जो है बस इसी जीते जागते माहौल में दुरूद पढ़े और दुरूद की कैफियत क्या हो, दुरूद का अंदाज क्या हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान, जो हम सुन्नियों की जान भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी आन भी है, हमारी बान भी है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान का मिजाज ये था, सुन्नियों असर की नमाज के बाद दरवाजा बंद है, अब आला हजरत मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं, सरकार आला हजरत मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम के लिए लगे रहते थे। अब तवज्जो का आलम यह है, मदीने वाली की तरफ लो लगाई है, रिश्तेदार से मुलाकात नहीं है, नातेदार से मुलाकात नहीं है, मुताल्लिकीन से ताल्लुक नहीं है, मुतवस्सिलीन के साथ मुलाकात नहीं है, बस मदीने वाले पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। कमाल क्या मिला, आप पढ़िए तो सही। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने नबी पे इस तरह दुरूद पढ़ते गए। चूंकि ये जश्न ईद मिलादुल नबी का मुकद्दस मौका है, इसलिए एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ। इस पैगाम को अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लेना। आज सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया है, आज मोबाइल ने तबाह कर दिया है। जिस बच्चे को देखो इधर से गाना निकालता है, मुरीद ताजुश्शरिया का है, लेकिन सुन गाने रहा है, मुरीद ताजुश्शरिया का है। घर में टेलीविजन लगाए हुए है, मुरीद ताजुश्शरिया का है। दिन भर इसको न्यूज से फिर से फुर्सत नहीं है। हमने कहा यार जिसके हाथ में बिका है कम से कम बिक इस तरह था जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हुआ था। किस पर असहाबे कहफ के कुत्ते पर। कुत्ते का काम बोलना होता है, ये पीछे पीछे हो लिया। असहाबे कहफ ने कहा, अरे मियाँ, असहाबे कहफ ने कहा, ए कुत्ते तेरा काम बोलना है, तू हमारे पीछे पीछे आएगा, हम तो खुद जालिम बादशाह से छुपने के लिए गार के अंदर जा रहे हैं, तू हमारा एड्रेस दे देगा, तू हमारा उन्वान दे देगा, तू हमारा पता दे देगा। कुत्ते ने कहा था अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा और तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगा। जब तक ताजुश्शरिया के हाथ पर बैत नहीं हुए थे, अगर टीवियां देखते थे तौबा करो, और जब भी गए हो ताजुश्शरिया के हाथ पर तो कहो हजरत हमें किसी ऐरे खैरे का फतवा नहीं चाहिए, फतवा वही मानेंगे जो ताजुश्शरिया ने अता कर दिया है। इसको कहते हैं मेरे मुर्शिद, जब तक आपका रंग नहीं मिला था रंग बेरंग थे, लेकिन जब आपका रंग मिल गया तो अब कोई दूसरा रंग नहीं आएगा, रंगे ताजुश्शरिया ही लेकर जिएंगे। तवज्जो है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नबी करीम की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहे। कमाल का मिला, हजरत जमीले कादरी मिलाद खां थे, मिलाद खां, लेकिन जब आला हजरत के दरबार से जुड़ गए, ऐसे आशिक़े मुस्तफ़ा बने जो उनका कलाम, उनका लिखा हुआ सलाम इतना मकबूल हुआ। सबसे पहले आला हजरत का सलाम, दूसरे नंबर पर आला हजरत के खलीफा का सलाम। जो लोग सलाम आला हजरत नहीं पढ़ते वो कहीं ना कहीं से खलीफा आला हजरत का सलाम पढ़ लिया करते हैं। उनको भी कहना पड़ता है मैं वो सुन्नी हूँ। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा, ऐसे नहीं। सुन्नियों की आवाज जिस दिन इतनी दबी रहेगी तो फिर आवाज निकलेगी किसकी? तुम ही तो जिंदा हो, बाकी तो सभी मुर्दा है। जमीन पर जितने भी चल रहे हैं इनको जिंदा मत समझना, जिंदा वही है हकीकत में जिसका दिल जिंदा है इश्क़े रसूल में। और अगर इस रम्ज को समझना है तो आओ बताऊं, अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत जिब्रील है, रब्बे कदीर ने फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में कुरान की आयत लेकर जाओ। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे महबूब ये मुर्दे हैं, आप इनको ना सुना सकोगे। कुरान ने मुर्दा किसको कहा है? अबू जहल को, उतबा को कुरान मुर्दा कहता है, वलीद को कुरान मुर्दा कहता है। इससे पहले कि कोई जंगे उहुद के अंदर हजरत अमीर हमजा के चबे हुए कलीजे को देख कर कहता अमीर हमजा मुर्दा हो गए, कुरान ने कहा वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, खबरदार जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो, वो
زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا علم نہیں ہے. ذہن ٹینشن میں پڑ گیا. ہم نے کہا مولا یہ ایک طرف تو فرما رہا ہے ابو جہل چل رہا ہے لیکن تو نے اس کو مردہ کہہ دیا ہے, ابو لہب چل رہا ہے لیکن اس کو مردہ کہہ دیا ہے, اتبا کی سانسیں کام کر رہی ہے لیکن کہا یہ مردے ہیں, یہ مردے ہیں. لیکن ادھر آئے حضرت امیر حمزہ کی باری آئی, کلیجہ نکال کے چبایا گیا لیکن پھر بھی زندہ ہے. حضرت امام حسین کی گردن کو کاٹ لیا گیا لیکن اس کے بعد بھی زندہ ہے. حضرت عمر کے لیزہ چبو دیا گیا لیکن پھر بھی زندہ ہے. حضرت عثمان کو بلوائیوں نے شہید کر دیا لیکن پھر بھی زندہ ہے. نتیجہ کیا ملا؟ علماء نے کہا آؤ تفسیر کے ذریعے ہم بتاتے ہیں. کوئی زندگی کی اب کوئی اپنی زندگی کی سانسیں رکھنے سے زندہ نہیں ہوتا. زندہ وہی ہوتا ہے جس کا دل عشق رسول میں زندہ ہو جایا کرتا ہے. اور جو یہاں زندہ ہوتا ہے تو پھر سنو اس کے لیے کمال کیا ہے. دور حاضر میں جس کی زبان یہ ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, جب یہ قبر میں پہنچا ہے تو کہہ رہے ہیں سرکار اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء, جب ایمان والا مرتا ہے راستہ خالی کر دیا جاتا ہے. میاں دفن ہوا تھا یشونت پور کے سنلی قبرستان میں, یاد مدینہ کیا گئی ہے, جلوہ ہٹا دیا گیا ہے, مدینے والے کا جلوہ دکھا دیا گیا ہے, پردہ ہٹا ہے جلوہ دکھا دیا گیا ہے. دنیا والوں یاد رکھو آج اگر تم نے اپنے پیروں میں شریعت کی بیڑی ڈالی ہے مرنے کے بعد تمہاری بیڑی ہٹا دی جائے پھر تمہارے پیروں میں بیڑی نہیں ہوگی. ابھی مدینے شریف کی یاد آئے تو 5-6 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے لیکن جب اعلیٰ حضرت کا مسلک لے کر کے جاؤ, بولو یار, گھال میل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں گھال میل نہیں. مجھے ان کو بھی راضی کرنا ہے ان کو بھی راضی کرنا ہے. میں نے کہا پھر اس کا مطلب تو نے حضرت عمر کو پڑھا ہی نہیں. جس نے عمر فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھ لیا ہو سلے کلی ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے. اور میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, میرے پیر کو حضرت عمر فاروق اعظم کے جلال کا صدقہ ملا ہے. بھئی آقاؤں کا صدقہ غلاموں کو ملتا ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی جلال اور ان کے صدقے میں میرے پیر و مرشد کو بھی جلال, مگر جلال شریعت کے مسئلے پر آتا تھا ورنہ تو زمانے نے دیکھا. اور ایک بات بتا دوں, جو کرسی پہ بیٹھے اللہ ان کو کرسی مبارک فرمائے, لیکن آج توفیق ہو جائے اگر مجھے تقریر کرنا نہیں ہوتی یا کرنا ہوتی اور چہرہ دکھانا مقصود نہ ہوتا تو میں بھی زمین پہ بیٹھتا. ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں, اب میں جملہ بولوں گا اس کے بعد دیکھوں گا کتنے حضرات کو سمجھ میں آتا ہے. اب پیچھے جو کھڑے ہیں یار آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی جان پر آپ کی طرف سے احسان ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے وہاں کھڑے ہونے کی, آپ ادھر تشریف لے آئیں, جگہ خالی ہے. کچھ لوگ تو ٹس سے مس ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, نہ جانے کون سی پکی قسمیں کھا کر آئے. ہمیں قسمیں توڑیے, حانس ہو جائیے, صدقہ کفارہ ادا کیجیے. مفتی اسلم صاحب سے کہیے آپ جامعہ بلال کے لیے لے جائیں. اللہ سلامت رکھے. آپ چلیے آپ وہ سمجھ گئے, عقل مندرہ اشارہ کافی ہے نا. میں نے تو یہاں اشارہ نہیں کیا, زبان سے بول دیا. سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب آپ حضرات ادھر آ جائیں گے تو کیا ہے, سوریوں سے کیا ہوتا ہے. قریب آئیے نا, ادھر آؤ, پیارے ہنر آزمائے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا تم تیر آزماؤ, اس لیے کہ اپنوں سے تیر کی امید تھوڑی ہے, اپنوں سے تو اچھے پیر کی امید ہے. ہاں توجہ ہے. بولوں اگلا جملہ. میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار تاج شریعت کو 12 جلسوں میں دیکھا, لیکن ایک جلسہ ایسا دیکھتا تھا جس میں میرے پیر کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے. اسی کو جلسہ عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. حضرت اپنے مہمان خانے میں نیچے دری بچھیے, عام طور سے کوئی بہت موٹا گدا بھی نہیں ہوتا تھا,
مجھے یہ خیال ہے کہ ایک ایسی سفید سی چادر بچھی ہوتی تھی اور میرے پیر وہی بیٹھتے تھے. اور بتا دوں اللہ نے میرے پیر کی آنکھوں کو کیسا منور کیا تھا. سرکار تاج الشریعہ کی حیات میں عرس رضوی 3 دن کا ہوتا ہے. ہم نے کہا حضور اگر اجازت مل جائے تو 3 دن ہم عرس رضوی کا پروگرام جامعۃ الرضا کے اندر رکھ لیں. ایک سال رکھا گیا اور مشاورہ ہوا. لوگ آئے, لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی, بہت سارے شاعروں نے شرکت کی. پڑھنے کے لیے لائن لمبی فہرست اور لسٹ تیار ہو گئی. لیکن دوسرے سال سرکار تاج الشریعہ نے کہا نہیں 3 دن کا پروگرام جامعۃ الرضا میں نہیں ہوگا بلکہ 1 دن کا پروگرام میرے مہمان خانے ہی میں ہوا کرے گا. ہم نے کہا تمہیں پتا ہے سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اختر رضا کو یہی دفن ہونا ہے, یہی عشق رسول کا محفل میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا جائے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے اس لخت ذکر کو صدقہ امام اعظم ابو حنیفہ ملا ہے. جہاں میرے امام اعظم آرام کر رہے ہیں وہاں آپ نے تقریباً میرا جو حافظہ کام کر رہا ہے 35,000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. یہاں تاج الشریعہ نے بھی جلسہ منعقد کرا کے اس جگہ کو پہلے متبرک کروا لیا ہے تاکہ میرے جانے سے پہلے سرکار کے جلسے کی برکت سے یہ جنت کی کیاری بن جائے, پھر اختر رضا اس میں آرام کرتا نظر آئے. محفل میلاد مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا فیض علم کا دریا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. توجہ ہے مکمل, اللہ سلامت رکھے. سنی کامل ہے تو اس کی توجہ بھی کامل ہے. غور فرما رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کو درود کا صدقہ کیا ملا؟ جمیل قادری کے بیٹے عبد الحمید یا حمید الدین اس طرح نام ہے, نام بر وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ پاکستان چلے گئے تھے, وہیں دفن ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنا. اب اعلیٰ حضرت کے ملنے کا ٹائم ہی نہیں تھا. وہ سرکار تاج الشریعہ کے ملنے کا وقت سب کو بتائے 11 سے لے کر 1 بجے تک, ادھر مغرب اور عشاء کے درمیان. کیا کمال تھا میرے پیر کا. اب آپ کہیں گے جشن عید میلاد النبی, میں نے رات ایک جملہ بولا تھا حیدرآباد کی سرزمین پر. میں نے کہا تھا سرکار کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اتنے مقبول ہیں, جلسہ عید میلاد النبی کا ہے اور اپنے ذکر کے ساتھ اپنے عاشق امام احمد رضا خان کے ذکر بھی ہو رہا ہے. یہی تو مقبولیت ہوتی ہے. کوئی خطیب بولتا نہیں ہے, مدینے والا بلوا لیا کرتا ہے. اور سنو, ہمارے یہاں تیجے کا پروگرام ہو, 40ویں کا ہو, جشن عید میلاد النبی ہو, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا جشن ہو, عمر فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر ہو, حضرت علی کی شہادت کا ذکر ہو, حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر ہو. آخر یہ بریلوی ہر محفل کے اندر اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو میاں یاد رکھو اللہ رب العزت کا فضل ہے, رب قدیر نے حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو وہ مقبولیت دی ہے. اعلیٰ حضرت پسند کر لیے گئے ہیں. امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اور جب آتا ہے ذکر کرنے والا تو امام حسین کی نظر ہو جاتی ہے. اور شاید جب یہاں بیٹھتا ہے خطیب تو یہی کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور بولتا ہے کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بلا تشبیہ و تمثیل. ایک جملہ دے رہا ہوں, کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد سرکار جب جنت میں جائیں گے پہلا قدم بلال حبشی کا ہوگا. زمانہ دیکھ لے گا غلام کو نبی کے صدقے میں یہ کمال مل گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اعلیٰ حضرت کو یہ کمال دیا ہے کہ ان آقاؤں کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت اتنے مقبول ہیں. یہ آقا اپنے ذکر سے پہلے اپنے غلام کا ذکر خطیب سے کروا لیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت
भैया यह मकबूलियत किसी दुनियादार की तरफ से नहीं, परवरदिगार की तरफ से। अच्छा अल्लाह की तरफ से है तो मान क्यों नहीं लेते यार? इश्क़ो मोहब्बत हर एक थोड़ी है यार। वही है जिसकी बोली क्या है, जिसकी बोली है अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। आपको अगर इश्क़ो मोहब्बत का नारा अपने लिए लगवाना है तो पहले ये कैफियत तो पैदा करो, फिर कहो अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसके लिए लगता है नारा। मैं जुमला बोलता हूं अक्सर और कह रहा हूं इश्क़ो मोहब्बत का नारा किसके लिए लगेगा? जिसने 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नाज़रा मुकम्मल कर लिया हो। इश्क़ो मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जिसने अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा अपने लिए ना जिया हो, दीन मुस्तफ़ा के लिए गुजारा हो। इश्क़ो मोहब्बत का नारा उसके लिए लगेगा जो 24 घंटे में 22 घंटे किताबें लिखता हो, 2 घंटे आराम करता हो, उसमें भी कंजुल ईमान का तर्जमा करता हो। इश्क़ो मोहब्बत का नारा बताऊं किसके लिए लगेगा? जो सदरुश शरिया पैदा कर रहा हो, जो बुरहाने मिल्लत पैदा करता हो, जो ईदुल इस्लाम पैदा करता हो। मियां पैदा करने से वो माना मुराद मत लेना जिसकी बारगाह में बैठकर अल्लामा अमजद अली सदरुश शरिया बन जाए। चलो मैं ताबीर बदल देता हूं, जिसकी बारगाह में आकर हस्मत अली बशेर अहले सुन्नत बन जाए, जिसकी बारगाह में आकर और मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम बन जाए, जिसकी बारगाह में आकर हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम बन जाए, जिनकी बारगाह में आकर बुरहानुद्दीन बुरहाने मिल्लत बन जाए, जिनकी बारगाह में आकर अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम बन जाए। अरे मियां जिसकी ये कैफियतें हो, इश्क़ो मोहब्बत का नारा उसी इमाम अहमद रजा खान के लिए लगता चला जाएगा। इस नारे का ज़ौक़ रखने वालों पहले वो कैफियत तो पैदा करो। हमारा सीना छोटा नहीं है, बहुत कुशादा है, लगाएंगे लेकिन वो कैफियत पैदा कीजिए। अब सुनिए, जमीले कादरी के बेटे से आकर कहा तुम्हारे अब्बा बहुत करीबी हैं, आला हजरत की मुलाकात करवा लो। उनका वक्त है नहीं मुलाकात का, कि अगर मुलाकात का वक्त होता तो आपसे सिफारिश काहे करते? तो बोले ठीक है जाके देखता हूं। आला हजरत की बारगाह में गए, पूरा कमरा तलाश किया मगर इमाम अहमद रजा खान थे ही नहीं। अभी इधर से पुष्ट पनाही बहुत कमजोर है, सदर पनाही बड़ी मजबूत है। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे आप क्या देख रहे हैं? आप तो ज्यादा बोलिए, देख क्या पाएंगे आप? अमामा देखते होंगे पीछे से, देख तो ये रहे, बोल भी रहे, देख भी रहे। मोहब्बत से बोले और प्यार से बोलिए। मुलाकात के लिए जब गए देखा आला हजरत है ही नहीं, और जब मुलाकात नहीं हुई तो आला हजरत के मुलाकात ना होने के बाद पलट के आने लगे। जैसे ही कदम रखा उन्होंने पलट कर आते हुए दरवाजे पर कानों से आहट महसूस हो गई। बोलो बोलो बोलो। मैं लेके जा रहा हूं इसलिए कि हमने दरे मुस्तफा को बरेली के वास्ते से बहुत करीब पा लिया है। समझ गए आप? बहुत करीब पा लिया है, इसलिए कि ये वही आला हजरत है जिन्होंने हमारे दिलों में आग लगाई है, आग। और ऐसी आग लगाई, कह दिया इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। और हमें पैगाम दिया, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बोलिए यार, बोलिए बोलिए मोहब्बत से। सर तो हिलाइए, मैं देख लूंगा, लेकिन जबान हिलाइए, कान नहीं सुन पा रहे। तवज्जो है ना आपकी? अब पलट के जब आए तो क्या देखा? किसी के आने की आहट महसूस हुई। पीछे देखा तो आला हजरत मौजूद। भैया मैं नहीं कहता हयात आला हजरत में, करामात आला हजरत के नाम से एक छोटा सा रिसाला अलग से निकाला गया हयात आला हजरत के हवाले से, जिसको इमाम अहमद रजा अकेडमी ने अपने यहां से शाये किया, बरेली शरीफ से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे देखा। अभी तो आला हजरत का ना इधर पता था, ना इधर, ना एश में थे ना वेश में, ना तो पूरब में थे ना पश्चिम में, ना उत्तर में दक्षिण में। पूरा कमरा छान मारा लेकिन आला हजरत नहीं मिले। कहा इमाम अभी आप थे नहीं, कहां से मिले? कहा कि आप आए कहां से? आला हजरत ने फरमाया काम से काम रखो, क्या है? कहने लगे हुजूर फला आदमी मुलाकात करने आया है। अब एक जुमला दे रहा हूं, वली वो नहीं होता जो अपनी करामतों का ढडोरा पीटे, वली तो अपनी विलायत को छुपाता है।
معجزہ دکھاتا ہے۔ آج ہیں کچھ ایسے ڈھونگی پیر جن کو شوق چڑھ گیا ہے کرامتیں دکھانے کا۔ ہم نے کہا وہ کرامتی پیر نہیں ہے، وہ بغاوتی پیر ہے۔ ایسے بغاوتی پیروں سے مسلک کے مخالف اور مسلک کے غداروں سے بچ کے رہنا۔ صرف انہی کو مانو جو مسلک کے وفادار ہیں، اور یہ مسلک در حقیقت مذہب اسلام ہے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عرض کرنے لگے، لیکن اصرار کیا۔ ہم نے کہا میرے امام نے اس واقعے کو بیان کر کے ہم پر احسان کر دیا، اس لیے کہ آج اسی ہندوستان کے اندر بالخصوص بریلی شریف کے اندر کچھ ایسے ڈھونگی پیر بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان تو مولوی تھے۔ ہم نے کہا تیرے مولوی کہنے سے کیا اعلیٰ حضرت کی کرامت کا انکار ہو جائے گا؟ کیا اعلیٰ حضرت کی ولایت کا انکار ہو جائے گا؟ کیا اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا انکار ہو جائے گا؟ بولے وہ تو کرامتی ولی کہا تھے، وہ ولی کہا تھے، وہ تو مولوی تھے۔ میں نے کہا اگر اعلیٰ حضرت کی کرامت پر بولنا چاہوں وقت کافی لمبا ہوگا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت اس دور کے خیالاتی شاعروں کی طرف لاطرا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان پہ وہی آتا تھا جو اعلیٰ حضرت کے دل میں ہوتا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کی ولایت کو سمجھنا چاہتا ہے تو ذرا غور سے سن۔ میرے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا۔ آج کے ان ڈھونگی پیروں نے آج تک کعبے کی آواز سنی ہو تو آئے۔ میرے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ اس کو تخیل میں تعبیر مت کیجئے گا، محض خیال ہے۔ یہ آج کے شاعر تھوڑی ہے کہ پوری رات میں روتا رہا، میں کروٹیں بدلتا رہا، جبکہ اے سی چلا کر کے 24 نمبر پر جا کر اور مست سو رہا تھا۔ کہا کروٹیں بدلتا ہوں، نیندیں نہیں آتی ہیں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت وہ تھے جو عشق میں ہمیشہ سرشار رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور وہابی آپ سے بہت چڑھتے ہوں گے اس لیے کہ آپ نے وہابیوں کی کمر توڑ دی ہے۔ تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کریں، چڑھتے ہیں تو کیا ہوا، یہ تو غلیظ قسم کی گالیاں دے کے خط لکھتے ہیں، میرے پاس بھیجتے ہیں، ذرا بھیا کو بتا دو سننا بھی ہے۔ موبائل تو آپ ہی کا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں۔ ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ کو، مجھے نہیں لے کے جانا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، میری طرف توجہ کریں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم تقریر کرتے تھے، 70,000 کے مجمع کو دیکھتے بھی تھے، 70,000 کے مجمع کو سناتے تھے۔ میاں 10-15 لوگوں کو میں بھی ایک وقت میں دیکھ لیتا ہوں، اس لیے دائیں بائیں نظریں نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً میں بول دوں گا علامت کے ساتھ، موبائل والا بولوں گا، چشمے والا بولوں گا۔ آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، آج مکمل سننے کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسرار ہوا تب میرے امام نے کہا الحمدللہ بارگاہ رسالت میں آپ سے احمد رضا خان کو یہ کمال ملا ہے، ہر جمعرات کو احمد رضا خان مدینے حاضری دینے جایا کرتا ہے۔ ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، جب بریلی کی احمد رضا خان کی پرواز کا عالم یہ ہے تو سارے نبیوں کے امام کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سنیے ذرا جلدی سنیے۔ اعلیٰ حضرت قائد ملت، توجہ ہے۔ اب اسی ماحول میں ذرا درود پاک تو سنا دیں، پڑھیں بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تھا وظیفہ بنائیے گا، پڑھتے رہیے گا، سوشل میڈیا سے دوری بنائیں، مصطفیٰ کے درود و سلام سے نزدیکی بنائیں۔ علامہ نقی علی خاں کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھ۔
حالانکہ وہ تو نبی ہے نبی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھیں، اگر ہم پڑھتے ہیں، سن لیو ذرا ایک طرف، ایک میری بات پر توجہ دینا، یہ بد عقیدہ طرح طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، چاہے وہ آپ کے یشونت پور کی سرزمین پر ہو یا بیریلی شریف کی سرزمین پر ہو، ہندوستان نہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر مجھ پر سلام بھیجتا ہے، سرکار فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ میری روح کو حتی یرد، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف واپس کر دیا کرتا ہے۔ کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ یہاں سے تمہارا سلام پہنچا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے، ادھر سے اللہ نے مصطفیٰ کریم کی روح پاک کو سرکار کے جسم کی طرف ریٹرن کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھو، جب میرے امام نے کہا تھا کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، بد عقیدہ کہنے لگا احمد رضا خان سلام پڑھتا ہے، تب اعلیٰ حضرت کا قلم رکا نہیں اور پڑھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فتوے لگ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا ایک بار پڑھا تھا لاکھوں پڑھ کے دکھایا، لاکھوں پہ حملہ ہو رہا ہے، تب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ بد عقیدہ حملے کرتا رہا، احمد رضا خان اس کو قیظ و غضب میں لاتے رہے اور لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ روک، یہ زبردست پٹھان ہے، جب آتا ہے نا تو کہتا ہے میں تو مالک ہی نہیں، ہے تیرے باپ میں بس کی بات؟ اگر سنی نہیں ہے اس کا باپ تو سنی ہے تو میرا ہے، پھر میں اس کو نہیں چڑھاؤں گا، توجہ ہے؟ اور اگر اس کا باپ بھی ویسی بگڑا ہوا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کے واسطے سے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ سمجھ گئے؟ ارے بھئی کیوں کہو گے مالک؟ اعلیٰ حضرت یہ اہل علم کے لیے دعویٰ مات دلیل کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہم نے کہا اچھا اعلیٰ حضرت اتنا مضبوط دعویٰ، اتنا مضبوط، تو ثبوت بھی ہے؟ اعلیٰ حضرت بغیر ثبوت کے بات کریں گے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ میرے سرکار کتنوں کو عطا کریں گے؟ ہزار آئیں گے نبی دیں گے، لاکھوں آئیں گے نبی دیں گے، کروڑوں آئیں گے نبی دیں گے، بے شمار آئیں گے نبی دیں گے۔ اب یشونت پور کا سنی مسلمان اعتراضاً نہیں افہاماً تفہیماً استفہاماً عرض کرنے لگا، کہنے لگا حضرت یہ تو کلیئر کرے سرکار کے خزانے میں کتنا مال ہے؟ ارے بولو آپ سب اپنے خالی دامن بھرنے کے لیے آئے ہو کہ نہیں؟ یقیناً آئے ہو، یا اپنے جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم منگتا ہے بھکاری ہے، آج سرکار کی مبارک رات ہے، سرکار ہر دن کرم فرماتے ہیں، لیکن جس دن میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی مبارک رات ہوتی ہے اس دن سرکار کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ میں نہیں کہتا، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب لطف الحلال بے ارخی فلاد الحبیبی والوصال کے اندر میرے امام فرماتے ہیں جس دن میرے نبی علیہ السلام کا نور پاک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بطن پاک میں آیا، اور اب آیا تو ذرا کمال دیکھیے گا۔ عن ابی یزید المدینی قال لبیت ان عبداللہ ابا الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتا امراۃ من خصام، حضرت عبداللہ سرکار کے والد بزرگوار، اے بھیا پیلے کپڑے والے ذرا غور سے سن میری بات کو، بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ ذات کو ذرا سمجھے۔ حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد بزرگوار ہے، جو بدعقیدہ قوم میرے سرکار کے والد کو کافر کہتی ہے، میں ان کتوں سے کہنا چاہتا ہوں ارے نام ہی دیکھ لے، نام عبداللہ ہے، بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب کے گھر میں، نام عبداللہ رکھا گیا، دنیا والوں کو بتایا گیا مصطفیٰ کا باپ کافر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ دلائل کی بات آئے گی تو شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام پڑھیں گے، اور دلائل کی بات آئے گی تو المقامۃ السندسیہ پڑھیں گے علامہ جلال الدین سیوطی۔ دلائل کی جب بات آئے گی، لیکن وقت نہیں ہے ابھی، توجہ ہے۔ حضرت عبداللہ آئے قبیلہ خصم کی ایک عورت کے پاس، اور جب آئے فرات النورہ بین عینیہ نورا ساطعا الی السماء،
اس نے حضرت عبداللہ کی دونوں آنکھوں کے بیچ ایک ایسا نور دیکھا جو پیشانی سے اٹھ کے آسمان تک جا. توجہ ہے نا؟ آسمان تک جا رہا ہے. جھنڈے لگاتے ہو نا؟ ابے ہمارا سنی کوئی بغیر دلیل کے کام کرتا ہے جو بھی جائز ہے اور شریعت کے مطابق. حرام کام تھوڑی دلیل سے کرے گا. جائز کام کی بات کر رہا ہوں میں. کارے ثواب. یہ جھنڈے لگائے. حضرت آمنہ کہتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مظلومات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے. ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا کر یہ بتا دیا گیا کہ اب وہ نبی آنے والا ہے جو کعبے کو بتوں سے دور فرما دے گا. یہی وجہ ہے حضرت امام زرقانی اور حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ يَوْمَئِذٍ أَصْنَامُ الدُّنْيَا مَنْكُوسًا. جس دن میرے سرکار تشریف لائے نا تو اس دن بت سب اوندھے منہ پڑے تھے. تو جمیل قادری نے کہہ دیا بت شکن آیا. یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. ارے میاں جاؤ گے کہاں؟ یا تو اعلیٰ حضرت کو پاؤ گے یا اعلیٰ حضرت کے فیض والوں کو پاؤ گے. تو مان کیوں نہیں لیتے دل سے؟ دل سے مان لو بھائی. ہم نے مانا ہے، ہمیں دیکھو. اللہ کا فضل ہے. میں نے کل ایک جملہ ایک سید صاحب سے کہا تھا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. میرے والد پیر نہیں، میرے دادا پیر نہیں، میرا خاندان پیر گھرانہ نہیں، میں کسی عالم کی اولاد نہیں، اور نہ ہی میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی عالم ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ارے اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں آیا لوگوں نے استقبال کر لیا. حالانکہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا، ایک چھوٹی سی بستی جہاں آج تک 150 گھروں کے علاوہ 151 گھر نہیں بنے ہیں. لیکن پھر بھی ایسی بستی سے آنے والے شہزاد کو آپ عزت دے رہے ہو. یہ شہزاد کو نہیں دے رہے ہو. عزت در حقیقت میں تم کر رہے ہو. یہ تاج الشریعہ کا غلام آ رہا ہے، اور جہاں تاج الشریعہ کا غلام جاتا ہے اور دوسرے غلام اپنی پلکوں کو بچھا کے بنا دیتے ہیں. ہم آقاؤں کے دروں سے جڑے ہوئے غلاموں کی عزتیں کیا کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ غور فرما رہے. تو خانہ کعبہ کی چھت پر اس لیے جھنڈا لگا. کس لیے؟ تاکہ بتا دیا جائے آج بتوں کو گرانے والا اور کعبے کو عزت دینے والا حضرت عبد المطلب ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری طرف کرم نوازی ہو جائے، نظریں اٹھ جائیں تو اچھا ہے. اللہ سلامت رکھے. غور فرمائیے گا حضرت عبد المطلب، کہ میں نے کم سے کم 3-4 سال یا 5 سال پہلے مینگلور کی، چک مینگلور نہیں مینگلور، ان کے وہاں پر میں نے روایت یہ سنائی تھی. تو ایک عالم نے اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کا جواب بھی میں نے دیا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کے 55 دن کے، ابرہہ بادشاہ کے 55 دن کے بعد سرکار تشریف لائے. حضرت عبد المطلب گئے، اونٹ لے کے چلا گیا تھا نا. اونٹ کتنے لے گیا تھا؟ 200. حضرت عبد المطلب نے قریش سے کہا چلو اونٹ لے کر آئیں گے. اب جب اونٹ لینے کے لیے گئے تو اس کا ایک ہاتھی تھا. کس کا؟ ابرہہ بادشاہ کا. اس کا نام غالباً محمود رہا ہوگا، لیکن ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے. کتاب میں محمود ذکر نہیں کیا، بس اتنا ذکر کیا ہے کہ جتنے ہاتھی تھے، ہاتھی بان نے سارے ہاتھیوں کو، ذرا غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے روایت نظر سے کان سے نہ گزری ہو، نظر سے نہ گزری ہو، کان سے نہ سنی ہو. اہل علم کے لیے، مفتی صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، مفتی صاحب تو بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے مسائل میں الحمدللہ علماء ان سے رابطہ کرتے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تقریر عالموں کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں تقریر غیر عالموں کے لیے کرتا ہوں. آپ کو جاہل نہیں کہوں گا یار، اس لیے کہ جاہل فقہی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہ ہو. یہ میں نے پڑھا ہے، یہ پڑھا ہوا، یقین کے ساتھ بول رہا ہوں، ہے نا. حالانکہ ایک جاہل اس معنی میں بھی آتا ہے جو عالم کے مقابل ہو. تو آپ یہ مت سمجھیے گا بھائی اب تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم بھی عالم ہو گئے جب جاہل نہیں ہے. نہیں، جاہل نہیں کہوں گا، غیر عالم کہوں گا. آپ کی عزتوں کا مجھے خیال ہے. ذرا غور فرمائیے گا. یاد ہے ابرہہ بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا. سارے ہاتھی ابرہہ کے پیر میں آ کے سجدہ کرتے تھے، لیکن ایک ہاتھی کبھی سجدہ نہیں کرتا.
در مصطفیٰ سے جو پیار کرتا ہے نا زمانے کے یہاں نہیں جھکتا ہے، وہ صرف در مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے، پھر یہی کہتا ہے کروں کیوں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ یار بولیے بولیے، ایسے نہیں۔ اب وقت بچے گا تو صادق صاحب کو دوں گا، اور نہیں بچے گا تو میرا حصہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے بھائی، صادق بھائی جو ہے صادق الوعد بھی ہے اور صادق الکلام بھی ہے اور صادق المحبت بھی ہے نا، محبت میں بھی سچے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وقت کٹ گیا تو پھر جلال میں آ جائے، اب تو بھائی میرا ہی سارا وقت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک شخص نے کہا سرکار کا میلاد منانا بدعت، عالم نے کہا کیوں؟ کہا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ کہنے لگا بدعت جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو تو کہا اب زمانہ کس کا ہے؟ یار بولو یار، یہ جملے تو بولنے کے ہیں۔ اب زمانہ کس کا ہے؟ ابھی تو مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میلاد کہاں لکھا ہے؟ سنی بولا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھو تو صحیح، میرے امام ملفوظ شریف میں کہتے ہیں میں گیا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں، اب میں اس عبارت کو، اس روایت کو وہیں سٹاپ کر رہا ہوں، منشعب ہو گیا معاملہ، آئے قسم در قسم ہو گیا، کائنڈز آف کائنڈ، کائنڈ ان کائنڈ ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ، لیکن آپ کو پلٹ کے وہی لے کر کے آؤں گا، ذرا غور فرمائیے گا، توجہ فرمانا۔ اعلیٰ حضرت گئے کہاں؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ کون ہے فضل الرحمان گنج مراد آبادی؟ اعلیٰ حضرت کے دوست محدث سورتی کے پیر و مرشد ہے۔ کسی نے پوچھا تھا آپ بریلی کے احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں محدث سورتی سے اور اپنے پیر کا اتنا ذکر نہیں کرتے؟ کہا ہاں میرے پیر نے مجھے مرید ضرور بنایا ہے، لیکن ایمان کے اندر جو تازگی پیدا کی ہے وہ بریلی کے احمد رضا خان نے کی ہے۔ توجہ ہے؟ اب اعلیٰ حضرت گئے، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کوئی عام ذات نہیں ہے، اناؤ گنج مراد آباد اناؤ میں پڑتا ہے، کانپور سے پہلے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس گئے تو اعلیٰ حضرت نے ایک خادم سے کہا کہ بریلی سے ایک شخص ملنے آیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خلیفہ تاج الشریعہ جسے ہم بول دیتے ہیں بھیا بتا دیجئے خلیفہ تاج الشریعہ ہوں، بتا دیجئے خلیفہ محدث کبیر ہوں، نا اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا بتا دیجئے کہ علامہ نقی علی خان کا لخت جگر آیا، یہ نہیں کہا مجاہد آزادی کا پوتا آیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کوئی ریفرنس نہیں، کہا کہ بریلی سے ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ انہوں نے بھی کمرے کے اندر تشریف فرماتے خادم سے کہا احمد رضا خان سے کہنا تم یہاں کیوں آ گئے، تمہارے گھر سے علم بھی بٹتا ہے روحانیت بھی بٹا کرتی ہے۔ کیا ذات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا شان ہے گھرانے اعلیٰ حضرت کی۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پھر ملاقات ہوئی، میرے امام وہاں 3 دن رہے۔ کتنے دن؟ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر رہنے کا مشغلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی رہا، اور محدث سورتی کے یہاں تو 8 دن رہتے تھے، اور جس کمرے میں رہتے تھے اعلیٰ حضرت کے مرید محدث سورتی کے پوتے حضرت مار سرکار شاہ مانا میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آخر وقت میں مجذوب ہو گئے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی جب مر جاؤں تو مجھے اسی کمرے میں دفن کرنا جہاں میرے پیر اعلیٰ حضرت آرام کر رہے، کر کے گئے ہیں جہاں تشریف فرما رہتے تھے۔ بہرحال ملاقات ہوئی جب حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا سوال کیا بتا دوں؟ اسی موقع کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور یہ بتائیں جشن عید میلاد النبی منانا کیا ہے؟ بولیے محبت سے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا جشن عید میلاد النبی منانا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے آپ نے فرمایا مولانا آپ بتاؤ۔ کہ حضور میں تو مستحب سمجھتا ہوں۔ آپ علامہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں مولانا میں سنت صحابہ سمجھتا ہوں۔ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ تمہارے یہاں جشن عید میلاد النبی ہوتا ہے، جب اس کا اختتام ہوتا ہے تم لڑوا بانٹتے ہو، وہاں کی زبان میں لڑوا لڈو کو کہتے ہیں، کہا تم لڈو ختم آئے تقسیم کر دیتے ہو شیرینی کے طور پر، کہا تم بھی تو یہی کہتے ہو۔ دیکھو آج کی رات سرکار تشریف لائے ہیں، آج کے مبارک دن سرکار تشریف لائے ہیں، کہا غور تو کرو احمد رضا خان جب سرکار کے صحابہ جنگوں میں جاتے تھے تو کفار کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے، یہی تو کہتے تھے آخری نبی آئے ہیں، آخری نبی آئے ہیں، آخری نبی آئے ہیں،
سرکار تشریف لائے ہیں، جانے کائنات تشریف لائے ہیں، مدینے کا تاجدار تشریف لائے ہیں. کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. کہا جب وہ نہیں پڑھتے تھے جنگ ہوتی تھی، اب ان کی جنگ جب ختم ہوتی تھی ان کا وہ جشن ہو رہا ہے، تمہارا یہاں جشن ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے کہہ رہے ہیں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی، تمہارا جشن مکمل ہوا، تم نے لڈو بانٹا ہے. ارے میاں ذرا ادھر دیکھیے، آخر جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ نے دل سے نہیں سنا تو سمجھوں گا عقل مندی کے قریب بھی نہیں ہو، اس لیے کہ یہی جملہ سنانے ہی کے لیے تو میں نے اس واقعے کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے. اعلیٰ حضرت سے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں تمہارا جشن مکمل ہوتا ہے، تم لڑوا لڈو بانٹتے ہو. اور جب صحابہ کا جشن مکمل ہوتا تھا شیرینی میں اپنے سر پیش کر دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اچھا، حضرت عبد المطلب سائس الفیل نے کہا، ہاتھی بان نے کہا، حضور ایک یہاں پر ایسا ہے، یہ میں کہاں کی روایت بتا رہا ہوں بتاؤں، المواہب اللدنیہ کی اور پہلے جز کی. کہتے ہیں حضور کا حضرت یہاں پر ایک ایسا ہاتھی ہے جو کبھی ابرہا کو سجدہ ہی نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا بلاؤ. ہاتھی جب بلایا گیا نا، نظر پڑی حضرت عبد المطلب کے چہرے پر. بول جائے سبحان اللہ. یار یہ سبحان اللہ کی رات ہے، مجھے کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری بھولیے نا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فری میں نیکیاں اتنی کروا دی جائیں، اتنی کروا دی جائیں کہ 200-400 پیڑ اللہ تعالی جنت کے اندر کھجور کے تمہارے نام سے لگوا دے. یار ذات کو دیکھ کے مانگا جاتا، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر ساری مخلوق ایک وقت میں، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے اندر ایک ساتھ میں مانگنے چلے تو اتنا ہی فرق ہوگا کہ جتنا کپڑے سے آپ نے سلنے والی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالا، اس کی نوک پر جو پانی کی تری لگی ہے، وضو کر سکتے ہو اس تری سے؟ کچھ نہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. ارے بولو یار. تو پھر جس رب کے یہاں اتنا ہے تو ہم کم کیوں مانگے یار؟ ہم تو خوب مانگیں گے، بار بار سبحان اللہ کہیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی دنیا دار کی ذات تھوڑی ہے، پروردگار کی ذات. غور فرمائیے گا ذرا ادھر. حضرت عبد المطلب نے کہا بلا. جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی فوراً آیا جس نے آج تک ابرہا کو سجدہ نہیں کیا تھا، عبد المطلب کے قدموں پہ سجدہ کرنے لگتا ہے. وَأَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. وَأَنْتَقَ اللَّهُ الْفِيلَ، اللہ نے اس ہاتھی کو بولنے کی قوت عطا فرما دی. اور جب بولا بہت اچھا بولا. جو آج تک دیوبندی نہ بول سکا وہ ہاتھی بول رہا ہے. بولا تو اتنا اچھا بولا، کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. کہتا ہے سلام ہو اس نور پر جو عبد المطلب کی پیٹھ میں ہے. ہم نے کہا بدعقیدہ اس ہاتھی سے آ کے سبق لے لے. سمجھ گئے آپ؟ ارے حضرت فرما رہے جانور سے بھی بدتر ہے. میں نے ایک جملہ بولا تھا، بدعقیدہ وہابی کو میں، اگرچہ میری پیدائش ڈسٹرکٹ رامپور کی ہے اور اگرچہ میں مسلکن، مسکنن، مشربن، مذہبن پوری طریقے سے بریلوی ہوں، میرا خاندان بھی بریلوی، میرا پیر بھی بریلوی، میرا مسلک بھی بریلوی، اگرچہ میری پیدائش ڈسٹرکٹ رامپور میں جس کا نام اصل میں مصطفیٰ آباد ہے، میں نے کہا یہاں کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، مگر وہابی کو گالی نہیں دیتا میں. پوچھو، ایسا نہیں مجھے گالیوں کا علم نہیں ہے، لیکن وہابی کو نہیں دیتا. پوچھو کیوں؟ ایک جگہ میں نے کہا بولے بتائیے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یار اپنی گالیوں کی توہین تھوڑی کروانا ہے. توجہ ہے؟ یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی اس کو مذاق پر نہ سمجھے. میری گالیاں بھی اس کے مقابل اتنی معظم ہے، لیکن بھیا ہم گالیاں بھی دیتے نہیں ہیں، ہم اسٹیجوں کو گالیوں سے بچاتے ہیں. اس لیے کہ عالموں کی شان گالیوں سے بات کرنا نہیں، مصطفیٰ کریم کی دلیلوں سے بات کرنا ہوتی ہے. میاں گالیاں کیوں دے جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جیسا ہتھیار دے دیا. گالیاں تو وہ دے جس کے پاس میٹر نہ ہو.
ہمارے پاس تو فتاوی رضویہ جیسا ہتھیار ہے، جب چاہیں گے جدھر چاہیں گے جیسے چاہیں گے اور جس موڑ پر چاہیں گے استعمال کریں گے۔ توجہ ہے، ایک صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ہتھیار دیا ہے اور حضور حافظ ملت نے سپاہی دیے ہیں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ الحمدللہ میں بھی حافظ ملت کا فیضان یافتہ ہوں، لیکن صدر الشریعہ کو بھول کیوں گئے؟ برہان ملت کو بھول کیوں گئے؟ اس لیے اس طرح کے جملے بول کر تفریق نہ کرو، اس لیے کہ حافظ ملت کسی اور کا دیا ہوا ہتھیار نہیں ہے، صدر الشریعہ کا ہے، اور صدر الشریعہ اسلام کا وہ سپاہی ہے جس کو تیار کرنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اب غور فرمائیے ذرا، آتی آیا کیا کہنے لگا؟ السلام علی النور الذی عبد المطلب، یا عبد المطلب، سلامتی ہو اس نور پر جو عبد المطلب کی پشت میں ہے، پیٹھ میں۔ اب مولانا صاحب نے مجھ سے کہا حضرت یہ بتائیے 55 دن پہلے ابرہہ بادشاہ کا واقعہ ہوا تو حضرت سرکار کا نور تو منتقل ہو کے آ گیا حضرت آمنہ کے پیٹ میں، آپ کہہ رہے یار کہ وہاں سے نور، وہ سلام کر رہا اس نور کو۔ تو میں نے کہا یار امام قسطلانی غلط تو بیان نہیں کریں گے، کتاب میرے پاس موجود تھی جزء اول، میں نے فوراً نکال کے تقریر کے بعد دیکھی، بڑے سمجھدار عالم تھے وہ، دیکھی میں نے، امام زرقانی نے کہا اصل میں سرکار کے نور کا کمال یہ ہے ہمارا چراغ روشن ہو بجھ جائے تو ساری روشنی ختم، لیکن میرے سرکار کے نور کا کمال یہ ہے جن پشتوں سے ہو کر گزر گیا ہے لیکن وہ ان پشتوں کا چمکنا کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں۔ اور یہ بد عقیدہ کیا سمجھے گا؟ ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جو امام خود میلاد پڑھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت ملکوت شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے مجلے بھائی حسن میاں مرحوم کے گھر میلاد پڑھنے کے لیے گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے سامنے دیوار تھی، بھائی کی دیوار پر بندر آ کے بیٹھ گیا۔ اب اندر آیا، میں میلاد پڑھ رہا ہوں، بندر سن رہا ہے، سارے سامعین سن رہے ہیں، بندر بھی سن رہا ہے۔ اے میرے پیارے ذرا غور کرنا، میں آپ کو پھر امام زرقانی اور امام قسطلانی کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں گا، توجہ فرمانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بندر میلاد سنتا رہا، لوگ سنتے رہے، بندر بھی سنتا رہا۔ جب قیام کا وقت آیا، ہم سلام کے لیے کھڑے ہوئے، بندر بھی اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا بندر سے بھی گئے گزرے، اس بندر سے آ کر کم سے کم کچھ بندگی کا سلیقہ سیکھ لے۔ کیا کیفیت رہی ہوگی اس کی آپ جاننا ہے، نیچے والے پیر دیوار پر، توجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب تک ہم نے سلام پڑھا، قیام کیا، وہ بھی کرتا رہا، سلام مکمل، ہم بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا، فاتحہ ہوئی، درود ہوا، سب کچھ ہونے کے بعد لوگ گئے، بندر بھی چلا گیا۔ اس کو آپ بائی چانس مت کہیے گا، بائی چوائس کہیے گا۔ بائی چانس تو وہ ہوتا ہے کہ بس اچانک بیٹھا، تھوڑی دیر میں پھر اچھل کود کرنے لگا۔ اتنی دیر اچھل کود بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا میں اس نبی کا میلاد سن رہا ہوں جس کے میلاد کو سننے کے لیے فرشتوں کی جماعت بھی آ جاتی ہے۔ بائی چانس تو وہ ہوتا ہے کہ بس اچانک بیٹھا، تھوڑی دیر میں پھر اچھل کود کرنے لگا۔ اتنی دیر اچھل کود بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا میں اس نبی کا میلاد سن رہا ہوں جس کے میلاد کو سننے کے لیے فرشتوں کی جماعت بھی آ جاتی ہے۔ اور آپ کہیں تو دلیل بھی دے دوں۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ سیارة من الملائکہ یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیہم حفوا بهم ثم بعثوا قائدهم الى السماء الى رب العزة فيقولون یا ربنا انا اتینا على عباد من عبادك يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فيقول الله تبارک وتعالى غشهم رحمتي فيقولون یا ربنا انا فيهم فلانا الخطا فيقول عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يسقى بهم جليسهم۔ ارے بولو یار، بولو ذرا پیار سے۔ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی بولو، اس لیے کہ میں نے حدیث اردو میں نہیں عربی میں پڑھی۔ احب العرب للثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی، میرے نبی پہ اترنے والا قرآن عربی ہے، اور سارے جنتیوں کی زبان بھی، ارے بولو یار، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سارے سنیوں کی، سارے جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ اب سنیں،
سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام ہے رننگ کرنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا کرتی ہے؟ یطلبون حلق الذکر، گھوم گھوم کے کیا کرتی ہے؟ ذکر کی محفلیں تلاش کرتی ہے. اور یاد رکھو ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر خدا ہے. یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت کی کتاب آپ اٹھائیے جزا اللہ ادوفا بے بائی ختم النفوفا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. حبط جبریل فقال ان ربک یقول ختمت بک الانبیاء وما خلقت خلقا اکرم علی منک وقرنت اسمک مع اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا تمہارا رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ تمہیں میں نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اے میرے محبوب میں نے تم سے زیادہ عزت و وقار، رسپیکٹ والا، تم سے زیادہ عزت و وقار والا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. اور میں نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی. جب بھی مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تمہیں بھی یاد کیا جائے گا. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نسیو. بولو یار سنیو، میں للکار رہا ہوں نجدیوں کو، بول رہے ہیں سنی. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نسیو. واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر جہنم کی کنجی ہے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تھک گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی واقعہ ذکر کریں آپ کو لگتا ہے اعلیٰ حضرت یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ نہ، اعلیٰ حضرت نے کہا اصل میں بندر ذکر سن اس لیے رہا تھا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. فرمایا چونکہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آمدم برسرے مطلب بس یہی بات میں روایت آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اب صبح صادق کا وقت بھی آ رہا ہے نا؟ 1.5 گھنٹہ 4 بجے ہے. کتنا 4 بج کے کتنے منٹ پہ؟ اچھا تو اس کا مطلب گفتگو اور لمبی کرواؤ گے؟ اچھا نہیں آپ کی مرضی ہے. آپ اس وقت مرضی میزبان کی چلے گی، مہمان کی نہیں. بھئی ہم تو قربان ہیں، نام محمد پر بکے ہوئے ہیں، تو جتنی چاہو خدمت لے لو. اس لیے کہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں جسم کا کیا ہوگا. جسم سنبھالنے والا مصطفیٰ ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں؟ ارے بولو نا یار، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. سمجھ گئے نا؟ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے. اور جب بنانے والے سلامت ہیں، ہمارا عقیدہ معاذ اللہ یہ تھوڑی ہے کہ نبی زندہ نہیں. ابھی نبی تو زندہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب ذہن میں سوال آتا ہے میرے آقا یہ پہچان کیسے کرائی؟ مثال کے طور پر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، صادق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. صادق بھائی سے میری کبھی ملاقات نہیں، مزمل بھائی نے ملاقات کرا دی. اب اس کے بعد ممبئی گیا، حالانکہ کبھی ان کے گھر گیا نہیں ہوں. اللہ کرے کسی موقع میں پہنچ جاؤں. یہ ہمارے احباب بڑی محبتیں کرتے ہیں لیکن گھر جانے کے لیے موقع ہمیں نہیں مل پاتے یا پھر ان کی عنایتیں نہیں ہو پاتی ہے. یہ محبت بھرا جملہ ہے، اللہ فضل فرمائے کبھی پہنچ جائے. اب انہوں نے ان کی ملاقات بریلی شریف میں ہو گئی. میں نے فوراً دیکھا، کہا مزمل بھائی یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں کہ وہی ہے جو بنگلور میں ملاقات ہوئی تھی، صادق بھائی. اچھا صادق بھائی ہے. آخر کائنات میرے مصطفیٰ کو پہچان کیسے رہی ہے؟ ابھی تو نور مصطفیٰ عبد المطلب کی پشت میں ہے، منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے یہاں آ گیا ہے. میں نے کہا تھا ایک جملہ، قبیلہ خثام کی عورت کے پاس حضرت عبداللہ آئے تو کہنے لگی، نور دیکھا، نور دیکھ کر کہتی ہے حلق فیہ، میرے ساتھ شادی کرو گے؟ اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا، کیا کہا اس نے؟ میرے ساتھ شادی کرو گے؟ آپ نے فرمایا نعم حتی ارمی الجمرہ، ہاں کروں گا لیکن پہلے میں
حج کیا کر کے آ جاؤں، مکمل کر لوں، رمیے جمار کر لوں، جمرات پہ کنکری مار کے آ جاؤں۔ اسی درمیان آپ کی ملاقات اس عورت سے نہیں ہوئی، حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کا مقدر چمکا، حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پاکیزہ ملاقات بھی کر لی، میرے سرکار کا نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے پشتے باپ کے شکم پاک کے اندر آ گیا، اور جب منتقل ہو کر آیا اس کے بعد حضرت عبداللہ کی ملاقات پھر قبیلہ خثام کی عورت سے ہوئی۔ چہرہ دیکھ کر کہنے لگی شادی ہو گئی، ملاقات کر لی آپ نے، پاکیزہ ملاقات ہو گئی؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ شادی کرو گی؟ نہ۔ اے عبداللہ میں شادی کیوں کر رہی تھی بتا دوں؟ تمہاری پیشانی میں پاکیزہ نور نظر آ رہا تھا، میں یہ چاہتی تھی یہ پاکیزہ نور میرے بطن میں آ جائے، شکم میں آ جائے، اور پھر وہ نور مجھ سے ہی وجود میرے ذریعے ہی میرے بطن سے ہی پیدا ہو۔ کہا جاؤ جاؤ، میں تو اسی نور پر فدا تھی، اب تمہاری پیشانی بتا رہی ہے نور منتقل ہو چکا ہے۔ کہا جائیے اپنی بیوی کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنا انکی حملتی بسید العالمین، بتا دینا آمنہ تیرے پیٹ میں جو نور منتقل ہو کر آیا ہے وہ کسی عام ذات کا نور نہیں، سارے جہان کے مالک، سارے جہان کے سردار تیرے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہیں۔ توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت بھی بہت سمجھدار تھے، کہہ گئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جہاں عقلیں سوچنا بند کر دیتی ہے اسی کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور فرمائیے گا ذرا ادھر، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، اب میں آپ کو اسی انداز میں لے کر چلوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرا بیٹا جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے، ابھی چند ساعت گزری ہے، سرکار زمین پر تشریف فرمائے۔ میرے نبی کی کیفیت کتنی پاکیزہ ہے، سرکار نے اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھا ہے اور ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر میں نے دیکھا ایک سفید بادل آیا، فغیبتہ عنی، اور میرے بیٹے کو اٹھا کر کے لے گیا۔ بولیے لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے اب میری نظروں سے فغیبتہ عنی، میرا بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا اے حضرت آمنہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگی اس سمے تو منادی ینادی، اگرچہ بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے طوفوا بمحمد فی مشارق الارض و مغاربها، میرے محبوب محمد عربی کو لے جاؤ، اس کو پورب میں بھی لے کر کے جاؤ، پچھم میں بھی لے کر کے جاؤ، اتر میں بھی لے کر کے جاؤ، دکھن میں بھی لے کر کے جاؤ، چاروں جہات میں لے کر کے جاؤ، وادخلوہ البحار، اس کو سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ، واردوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش، اور فرمایا کوئی کہہ رہا ہے میرے محبوب کو انسانوں پر پیش کرو، جنات پر پیش کرو، انسانوں پر پیش کرو، جنات پر پیش کرو، پرندوں پر پیش کرو، چرندوں پر پیش کرو، کائنات کے ذرے ذرے پر پیش کرو۔ اے حضرت آمنہ بتائیں تو صحیح آخر اس کے بعد کیا ہوا، انجام کار کیا ہوا؟ فرماتی ہے آواز آ رہی تھی لیعرفوا باسمہ ولاتی وصفتی، اس لیے پیش کرو تاکہ اس نام والے کو پہچان لے، محمد اسی ذات کو کہا جاتا ہے، اسی حسن و جمال والے نبی کو محمد عربی کہا جاتا ہے، انہی خوبیوں کے مالک کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے ساری کائنات کو میرے مصطفیٰ کی پہچان کرا دی گئی، بچا کچھ؟ اس پہچان کا نتیجہ بتاؤں، اٹھائیں اعلیٰ حضرت کا رسالہ جزا اللہ عدوہ،
حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک کر آیا. گو جانتے ہو بھیا؟ بچ کھپڑا جانتے ہو؟ نیولا جانتے ہو؟ نیولا نیولے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے بچ، یہ آپ کا گو اسی کی شکل کا، بس اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں. ہمارے جس کو چرن گو وغیرہ یا پھل گو کس طرح بولتے ہیں، گو جس کو عربی میں دب کہتے ہیں. وہ لے کر آیا. آنے کے بعد کہنے لگا میں آپ پہ کلمہ پڑھ لوں گا لیکن پہلے یہ آپ کی رسالت کا اقرار کر لے. پہچان کرائی گئی ہے. اور کیجیے گا کیا کرائی گئی؟ ارے بولو یار. اب اگر میں اپنی دم لگاؤں گا تب آپ کا دم نکلے گا. ارے بولیے، دم سے مراد سانس بھی تو ہے نا. آواز ہی لے لیجئے. میں اگر دم لگا کے بولوں گا تب آپ دم لگا کے بولیں گے. بولیے بھائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنی سلیم کا دیہاتی آیا. آنے کے بعد کہنے لگا اگر یہ کلمہ پڑھ لے، آپ کی رسالت کا اقرار کر لے، میں بھی آپ کو رسول مان لوں. سرکار نے اس دب پر نظر ڈالی اور نظر ڈالی تو اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرما دی. اور بولی تو اردو میں نہیں، عربی میں بولی اور کہتی ہے لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. کہتی ہے سرکار میں حاضر ہوں، اے وہ ذات جو قیامت میں آنے والے سارے لوگوں سارے انسانوں کی زینت ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تب میرے نبی نے پوچھا من تعبد، یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو کہنے لگی الذی فی السماء عرش. کہنے لگی میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے. ارے بھیا پیچھے والے بہت دیر سے آرام کر رہے ہیں، کچھ بول لو، منہ کھول لو، بلند آواز سے بولو. اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، میں ذکر سے روک نہیں رہا ہوں، حوصلے کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کہہ رہا ہوں. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ذکر سے روک دیا فتویٰ لگ جائے، اس لیے کہ قاضی کرناٹک یہاں بیٹھے ہیں ڈر لگ رہا ہے نا. تو سب کے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں کہ میرا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ کرے جو فیصلہ اب تک کئی دنوں سے نہیں ہوا ہے وہ جلدی ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب آپ بولیے پیچھے والے. میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی آواز ان لوگوں کے کان سے ٹکرائے، قیامت کے دن یہ گواہ ہو جائے. ارے بھائی زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا تو پھر آپ ذرا ذرا گواہی نہیں دیں گے؟ ذرہ ذرہ دے رہا تو آپ بھی تو ذرا ذرا گواہی دیں گے. اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ سنیے ذرا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب پہچان کہاں سے ہوئی؟ حضرت علیہ السلام نے اتنا ہی کہا تھا یا دب اے گو. اب فوراً وہ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول، بلکہ یہ کہتی قیامت کے سردار. ہم نے کہا سن لے دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے بدکارو بیکار، تو کہتا ہے میرے نبی کو زبان نہیں آتی، غیب کا علم نہیں ہوتا. ہم نے کہا سرکار کی نظر پڑی، دب کو اللہ نے ایسا علم عطا فرما دیا، اس نے پہچان لیا جناب محمد عربی جو کھڑے ہیں یہ دنیا ہی کے مالک نہیں ہے، آخرت میں بھی انہی کا ڈنکا بجے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یا زین من واف یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب. کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی بادشاہت ہے. کہتی ہے سمندر کے اندر جس کا راستہ ہے، یعنی اللہ نے جو راستے بنائے ہیں. مراد یہ اللہ چلتا تھوڑی ہے، تو چلنا تو تمہاری کیفیت ہے نا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے، یعنی اللہ نے سمندر میں راستے بنائے. اور کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس نے جنت کے اندر ثواب رکھا ہے، جہنم میں عذاب. اور حدیث میں رحمتہ بھی ہے کہ وفی الجنت رحمتہ وفی العذاب وفی النار عقاب، کہ جنت کے اندر جس کی رحمت ہے اور جہنم میں جس کا عذاب ہے. اب اس نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ اگر یہ آپ کو رسول مان لے، کیا کہا تھا؟ یہ خدا کی ذات ہے، ہو گئی بات. لیکن بات تحفظ ناموس رسالت کی آ گئی. یہ ڈیجیٹل جو چل رہے ہیں نا،
डिजिटल मुहाफिज जो मेंबरों पे आ जाए ना तो 15-15, 16-16, 17-17 कैमरे पहले आ जाते। मैं इनके लिए बोलता हूं, ये मेंबर रसूल पर आकर तकरीर करते हैं, इनकी तकरीरों से और इनकी आमद से तनवीर नहीं बढ़ती है, तस्वीर बढ़ती है ना। इसलिए एक बात बताइए मुझे, उलमा से आप सुनते हो भैया जिस घर में तस्वीर है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने कहा जहां तस्वीर बनाने का पूरा खजाना हो, काहे कोई लाखों लाखों रुपये खर्च करते हो भाई साहब। हबा मंसूरा, उड़ता हुआ जर्रा बन गया, कुछ नहीं मिला। इसलिए कि सरकार की पाकीज़ा महफिलें जब इन गुनाह के कामों से महफूज नहीं है तो फिर हम घरों के बारे में क्या सोचें, घरों के बारे में क्या सोचें। जुमले करने लग रहे हैं, बोलिए, अगर लग रहे हैं तो लगने दीजिए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। ना मुझे इसकी फिक्र होती है कि कौन बुलाएगा, ना इसकी फिक्र होती है कि कौन बुरा मानेगा। याद रखना, मैंने अपने पीर से खुददारी सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुददारी रहेगी। इसलिए कि जमीन में रोजी तुम नहीं देते। मैं तो अक्सर अहले इल्म से कहता हूं, डर के बात क्यों करते हो? होगा कोई मुतवल्ली, पैदा हुए थे, तुम्हारी तकदीर में ये नहीं लिखा था कि तुम्हें मुतवल्ली रोजी देगा, लिखा ये था कायनात का रब तुम्हें रोजी अता फरमाएगा। डंके की चोट पर मसलक बोलो, मसलक बोलने वाले कभी भूखे नहीं मरते। इसलिए कि जिसके मसलक का काम करते हैं वह अहमद रजा खान कोई बेबस थोड़ी है, बाबस है। तवज्जो है ना आपकी? जरा गौर फरमाइए, गौर कीजिएगा जरा इधर। याद है मैं जुमला कहां बोल रहा था? कुछ याद है? बात तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की आगे, और जब आई तो सरकार ने फरमाया मन अना, बता मैं कौन हूं। आवाज ऊंची, क्या कहा उसने? सरकार ने फरमाया मन आना, बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, बकौर बस सिर्फ तमसील के तौर पे पूछिएगा। हजरत मुफ्ती असलम साहब ने किसी से कहा बताओ मैं कौन हूं। उसने कहा हजरत मैं तो नहीं जानता आपको। अरे पागल आदमी, तू नहीं जानता? ये काजी गुजरात, काजी कर्नाटक है, तुझे पता नहीं है? बेंगलोर में रहता। अच्छा ठीक है हजरत, अब पहचान गया। इसका मतलब अब दोबारा मिलेगा। हमने पूछा पहचानता है कौन है? अरे ये तो मुफ्ती साहब क़िबला है। हमने कहा कैसे पहचान लिया? कहा आप ही ने तो पहचान करवाई थी। अरे बोलिए यार, बिला तशबीह और तमसील। सरकार ने फरमाया मन अना, बोल मैं कौन हूं। जबान बंद नहीं हुई, कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन। कहती है मेरे आका मैं जानती हूँ आप तो कायनात के पालनहार रब्बे कदीर के सच्चे रसूल हैं, खातमुल नबीय्यीन। ए कासिम लालौतवी के मानने वालों, आओ आओ हम बता रहे हैं। ए बदबख्तो आओ, ये बताएगी को तुम्हें आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद अरबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आगे कहती है कद अफ़लह मन सद्दक़क व कद ख़ाब मन कज़्ज़बक। ए मेरे आका, कामयाब तो वही हो गया है जिसने आपको मान लिया है, नाकाम वो हो गया जिसने आपको झुटला दिया है। अब ये जो गो लेके आया था, इसने सोचा लेके मैं आया हूँ, बात मदीने वाले की कर रही है, मार के शिकार करके मैं लाया हूँ, आमिना के लाल का जिक्र कर रही है। जब इसने समझ लिया तो अपने अपनी किस्मत पर लाज करता है, सरकार की बारगाह में कहता है हुजूर देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। इसलिए कि उसको पता चल गया यही तो सच्चे नबी है। बात समझ में आ गई भैया आपको? अब इसको किसने बताया? पहचान करा दी गई थी। वारिज़ुहु अला कुल्li रूहानी मिनल जिन्नी वल इंसी वत तुयूरी वल वुहूशी। समझो है? और फरमा रहे हैं? अच्छा, ये जो आपने, ये चलिए इसमें तो लाइटिंग होगी, अपने घरों में आपने कुमकुमे लगवाए, लाइटिंग की है?
فضول خرچی کی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تم لوگوں کو؟ فضول خرچی کر کے آئے ہو یار؟ ایسا کرتے نا جتنے کے کمکمے لگائے ہیں اتنا سب جمع کر کے کسی کی شادی کروا دیتے. کیا ہی کو غوث آدم کے نام پہ ایک پتیلا بنواؤ، 15 پتیلے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بدعقیدہ وہابی، تیرے بچے بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، شاندار گھر بناتا ہے، اب ایک کمبخت یہ گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھاس پھوس کا گھر بنا لیتا، باقی بچا کے غریبوں کی مدد کر دیتا. ہماری قوم کو اندھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. ابے ہم جانتے ہیں تو اندھا ہے، ہمارا سنی اندھا نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے. اے اندھے، اسے بولو اے اندھے. اور یہ اندھا لفظ بھی اس کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ نہیں بولوں گا یار، جملہ الٹا بول دیا میں نے. اندھا وہ اس اندھے لفظ کی شان کے لائق نہیں. توجہ ہے؟ اور فرمائیے گا ذرا ادھر. کہتا اسی طریقے سے تو بھائی کہتے کاہے کو اتنا لگانے کا. ہم نے کہا تو 24 دن تو 40 دن گیا تھا نا رے، تجھے اتنا پیسہ ملا تھا، کاہے کو اتنا پیسہ لینے کا ہے؟ اپنے گھر بیٹھتا آرام سے 20,000 کماتا، کاہے کو 40,000 لے کے آیا؟ اور لے کے آیا تھا نا تو 10,000 بیوی بچوں کو دیتا، باقی 30 خرچ کر دیتا. ایسے گمراہ کرتا ہے. آؤ ذرا اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے کے بات بتا دیتا ہوں. لیکن میں حوالے والوں کو اس طرح کے بے حوالہ انداز میں گفتگو نہیں سناؤں گا جب تک کہ آپ اپنے موجودگی کا مجھے حوالہ نہیں دیں گے. میں آگے نہیں بڑھوں. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے. اور یہ حوالہ دیکھیں، مفتی اعظم کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا لخت جگر حوالہ لے کے آیا ہے اور یہ بول کے گیا ہے نا، اللہ تمہیں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. نظر آیا؟ بولے چراغ. حوالہ ہے؟ کیا حوالہ ہے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں. یہ ہے میرا جان، میری جان، میرے ایمان کی جان شان جناب محمد عربی. ذرا توجہ فرمائیے گا ادھر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ملفوظ شریف کے اندر سرکار سیدنا امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر سیدنا حضرت سید ابو علی باردوی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا. ابھی اتنا ریفرنس ہو گیا، کافی ہے نا؟ اب صفحے کی بھی تم امید رکھ رہے ہو؟ اتنا ہی کافی ہے. اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا، بات ختم ہو گئی. اور میں ایسا نہیں کہ نام اعلیٰ حضرت کا لیتا رہوں، کتاب کا حوالہ نہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پڑھا ہی نہیں. بے فضل ہی تعالیٰ یہ میرا مزاج نہیں ہے، بلکہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، وہ پڑھ کے بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا سید ابو علی باردوی ہے، ان کی بارگاہ میں انہوں نے فرماتے ایک نیک متقی پرہیزگار صوفی مزاج شخص نے سرکار علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی نا تو 1000 کنڈیلیں لگا دی. بولو یار بولو. یہ تمہارے معمول کے لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اس کو سننے کے بعد تم بے حوالہ نہ رہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ظاہر بین، ظاہری آنکھ رکھنے والے، ان کو ہر چیز نظر آتی ہے. اچھا ارے کیا یار یہ مولوی لوگ ہیں نا، کاہے کو اتنا برا کہتے ہیں، دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں؟ بتائیے. وہ بھی تو انسان ہے، غیبت کاہے کر رہا ہے؟ میں نے کہا گستاخ کے بارے میں پردہ ہٹانا غیبت نہیں ہوتا ہے، خدائے تعالی کی سنت ہے. بد عقیدہ کی بد عقیدگی سے پردہ ہٹانا یہ غیبت نہیں، خدائے تعالی کی سنت ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. پردہ ہٹایا، حقیقت کا جلوہ دکھایا اور مصطفیٰ کو بتایا میں تو جانتا ہوں تو میرا رسول ہے. جب بھیجنے والا میں ہوں تو میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا؟ لیکن یہ منافق سچے نہیں ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. کچھ لوگ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کفر نہیں کیا. فرمایا جبکہ وہ کفری کلمہ بول چکے ہوتے. کیا بات توجہ رضی صاحب، قیصر رضی، توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہٹ گئی تو پھر سمجھ لینا اصل دائی آپ ہیں.
खून आप ही का गया था। हाँ, फिर समझ लेना कोपचा भी है इधर। और जरा मोहब्बत से बोलो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो ज़ाहिर बैयन शख्स आए, 1000 किंदीलें चमक रही थी, गए कदम रखा घर में, फौरन पलट के आने लगे। साहिबे फैज साहिबे नजर थे जिन्होंने ये काम किया था, फौरन हाथ पकड़ लिया, कहा जाने से पहले वजह तो बता जाओ, आप जा क्यों रहे हो? कहा आपने फजूल खर्ची की है। हजरत ने फरमाया अगर मैंने ऐसा किया है और खुदा की रिजा के लिए नहीं किया है तो जाइए आप अपनी भूख मारिए, एक भी कंदील बुझा के दिखाए। आला हजरत फरमाते 12 कोशिश करते रहे मगर एक भी कंदील बुझी नहीं। तब आला हजरत ने ज़ाब्ता फ़िक़हिया दिया। मेरे इमाम बोले ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर, ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर, ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। आला हजरत ने कहा भलाई में फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची में भलाई नहीं। अरे बोलो यार, तुम जो करके आए हो भलाई समझ के आए या फजूल खर्ची समझ के करके आए? और मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग को खाम में आए और मेरे नबी ने फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाया करते। बोलो, तवज्जो है? अच्छा, बदअकीदा की 1-2 बातें बता दूं। अभी जब फेज या आप देखेंगे ना, जैसे 12वीं शरीफ का महीना आता है, बस ये समझिए एतराज का हैजा आ जाता है वहाबियों को। समझ गए ना? हाँ, एतराज का हैजा, इस कदर एतराज। इमाम अहमद रजा खान, खैर रजा खानियो, इमाम अहमद रजा खान ने तो फतावे रज़विया में लिखा है कि सरकार तो 8 तारीख को पैदा हुए, तुम 12 को मिलाद क्यों मनाते हो, सरकार का जश्न क्यों मनाते हो? अगर कोई बदअकीदा ये कहता नजर आए तो कहना चल 8 को मान रहे हैं, 8 को पैदा हुए हैं ना, तो तू 8वीं को मना के दिखा दे। और सुनो तहकीक की बात क्या है। आला हजरत ने फरमाया एक रिवायत यह है कि सरकार 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत यह है कि 8 को पैदा हुए, एक रिवायत यह है कि 12 को पैदा हुए, एक रिवायत यह है कि 17 को पैदा, एक रिवायत यह है कि 18 को पैदा हुए, एक रिवायत यह है कि 22 को पैदा हुए, एक रिवायत यह है कि 7 को पैदा हुए। मगर आला हजरत फरमाते, हजरत इमाम ज़रक़ानी के हवाले से, वल मशहूर अन्नहु वुलिदा लैलत अन्नहु वुलिदा यौमल इस्नैनी यौमल इस्नैनी लिस्नतै आशरता फी रबीउल अव्वल। आका करीम अलैहिस्सलाम के चहते, सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक इमाम ज़रक़ानी फरमाते मशहूर यही है और यही मकबूल भी है, यही लोगों के यहाँ मामूल भी है। वह हुआ कौलुल जुमहूर, और अक्सर का यही मानना है कि सरकार पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए। हमने कहा डंडी मार रहा है रे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब मत आइयो। अरे ईमान वाला तो घबरा गया यार, हमें तो मुफ्ती साहब ने ये बताया था कि नमाज फर्ज है, ये कह रहा नमाज के करीब मत, कुरान की आयत है। हमने कहा डंडी मार रहा है, वान तुम सुकारा क्यों नहीं पढ़ रहा, जब नशी की हालत में तो नमाज के करीब मत आओ। अबे आला हजरत का 8 वाला जिक्र कर दिया तो ये भी जिक्र करता कि आला हजरत ने 2 का भी जिक्र किया है, आला हजरत ने 12 का भी जिक्र किया है, आला हजरत ने 17 का भी जिक्र किया है, आला हजरत ने 18 का भी जिक्र किया है, आला हजरत ने 22 का भी जिक्र किया है, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 7 का भी जिक्र किया है, और बाद में जाकर रिजल्ट भी तो निकाला है। अबे झूठे, याद रखना जब तक आला हजरत के दीवाने मौजूद हैं, तेरी बदअकीदगी और तेरे डंडा मारी से पर्दा हटा के बताते रहेंगे देखो इनका मकरू चेहरा यही है। अच्छा, मान लिया हमने, 12वीं शरीफ की बात आ गई तो एक और कहते हैं ईदें तो सिर्फ 2 ही हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते यार, जल्दी जल्दी बोलो। इन एतराजों के जवाब जल्दी मिलते नहीं है, छोटी छोटी बातें होती है आम एकदम। यार बात तो सटीक कर रहा है भाई, मैंने कहा खाक सटीक कर रहा है, झूठ बोल रहा है कमबख्त। क्या कहता है ईदें कितनी है? अरे कितने बोलता है? लग रहा है इसको हम दो हमारे 2 का नारा बहुत पक्का याद है। बोले इतनी कितनी है? बोले 2। हमने कहा हम अगर 4 साबित कर दें तो, और पंजतन पाक नहीं बल्कि खुलफा अरबा की निस्बत से,
اور یاد رکھو بنگلور کے سنی مسلمانوں، آج کل کچھ کتے بھونک رہے ہیں میرے آقا سیدنا امیر معاویہ کے خلاف. ان کتوں سے بچ کے رہنا اور دعا کرنا بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے پاس سوشل میڈیا سے جڑ کر کے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف خدا را کچھ بول مت دینا ورنہ ایمان تباہ ہو جائے. صحابی ہیں، صحابی عام ذات نہیں ہے. میرے سرکار نے فرمایا الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ. 3 امین ہیں، پہلے کا نام محمد عربی، دوسرے کا نام جبریل، تیسرے کا نام امیر معاویہ. حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا وجعلہ امیناً فی ارضی. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت امیر معاویہ کو اپنی زمین کا امین بنایا. امین سمجھ گئے؟ اس لیے آج کل کچھ مولویوں کو بھی بیماری ہے، ان کو بھی حیضہ آ گیا ہے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے کا. وہ مولوی نہیں ہے، وہ کتے ہیں، کتے. آپ کہو گے لفظ کتا بول رہے ہو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. من یطعنو فی معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ. حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں جو امیر معاویہ کے خلاف تانا زنی کرے وہ جہنمی کتا ہے. جس کو جہنمی کتا بننا ہے بن جائے، ہمیں کیا کریں. ہم تو الحمدللہ درے مصطفیٰ درے اولیاء کے کتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اس لیے جس در سے جڑے ہو، غوث آدم سے بھی پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہنے لگے اصل میں اس دور میں اس عنوان کو کہیں نہ کہیں سے ضرور لاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا سیدنا امیر معاویہ نے اس خدمت کے لیے مجھے بھی معمور فرما دیا ہے. صحابی کی ذات پر حملہ ہو اور ہماری زبانیں بند رہے تو اس سے بہتر ہے ہمیں موت آ جائے. ہمارے آقا والوں پر حملے ہو اور مولوی زبان بند کر کے مصلحتیں نکالے، تمہاری مصلحتیں جائیں، خاک ہو جائیں. ہمیں ایسی مصلحتوں کی ضرورت نہیں ہے. مصلحت وہی ہے جو امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں عطا فرمائی. سمجھ گئے آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ میلاد مصطفیٰ پر بھی تو حضرت امیر معاویہ کی پوری حدیث موجود ہے. سناؤں گا، ابھی سناؤں گا، بات اسے مکمل کر دوں. یاد ہے آپ کو میں کہاں بول رہا تھا؟ کتنی عیدیں باتیں بولتے ہیں یہ لوگ. بولے کون کون سی کہنے لگے؟ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ ہے. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کے قول کی حکایت کرتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک. اے اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ دسترخوان ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید. ہم نے کہا سنی مچل کے کہتا کیوں نہیں؟ جب سرکار علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے یہاں جنت سے دسترخوان اتار دیا جائے تو وہ عید بن جائے. تو جس دن کائنات کا دولہا تشریف لایا ہو وہ عید کا دل کیوں نہیں ہو؟ کتنی عید ہو گئی؟ ابھی 4 کا ہے یار، تم تو مجھ سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو رہے ہیں. ابھی 3 ہی ہے. چوتھی بتا دوں؟ سرکار کی حدیث پاک، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ لفقد وفیہ ساقد فاکثروا الصلاة علیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ. قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت؟ فقال رسول اللہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سرکار نے فرمایا تمہارے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. اب وہابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 12ویں شریف والے دن تو سرکار کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے. وفات بولتا ہے وہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے بھی وفات شریف بولا ہے اسی رسالے کے اندر. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ ہاں قول مقبول یہی ہے کہ سرکار کا وصال پاک 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. اب یار سنی کہے گا مولانا تم تو ہمیں اور الجھا کر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہ یار، الجھانا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ شریف کے اعتبار سے 13 ربیع الاول،
مدینہ شریف کے اعتبار سے 12 ربیع الاول. قاری صاحب قبلہ توجہ چاہوں، اللہ سلامت رکھے اور لمبی عمر دے قاری صاحب قبلہ کو. ذرا غور فرمائیں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ میں نے کہا پوچھ لیجئے. رؤیت ہلال کا معاملہ ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکہ شریف میں 29 کا چاند دکھ گیا تھا، اس کے اعتبار سے حضور کا جو وصال ہوا تو 13 ربیع الاول تھی، اور مدینہ شریف میں رؤیت ہلال ثابت نہیں ہوئی، چاند دکھنے کا ثبوت نہیں مل پایا تھا، تو انہوں نے 30 کے حساب سے کہہ دیا کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. ابھی یار اتنی اچھی تحقیق سن کے اعلیٰ حضرت کی زبانیں بند ہیں یار. اعلیٰ حضرت جس میدان میں جاتے ہیں بس ایسا لگتا ہے کہ یہ محقق ہے، محقق مجدد ہے. الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا ادھر. اب کہتا ہے میاں سرکار کا وصال ہوا تھا. ہم نے کہا ہوا تھا. بول کیا بات ہے؟ بولے غم کا ہے، غم منانا چاہیے خوشی کی. کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، انتقال بعد میں کرتا ہے. تیری یہاں مرنے مرانے کا سلسلہ ہو تو پوری زندگی غم مناتا رہے، ہمیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم غم کا منائے رہے. غم وہ منائے جس کا نبی مردہ ہو، میرا نبی تو زندہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں کیا کہنے لگے؟ فی حالت البودی روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وادی نوبت الاشباء قد حاضرت فامدد یمینک کی تہدی بها شفتی. کہتے حضور یہ عبد القادر آیا ہے مدینہ شریف آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے. حضور جب تک یہ آپ سے دور تھا بغداد شریف میں رہتا تھا، بغداد میں رہتا تھا، یاد آتی تھی اپنی روح کو وہاں سے بھیج دیتا تھا، روح آتی تھی آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی تھی. آج کیا چاہتے ہو؟ کہ آج حضور میں چوکھٹ چوم کے نہیں جاؤں گا. فامدد یمینک، اپنا ہاتھ نکالے. ہم نے کہا ان وہابیوں سے غیر مقلدین سے پوچھنا جو بار بار کہتے ہیں غنیت الطالبین میں رفع یدین ہے. ہم نے کہا رفع یدین میں غنیت الطالبین کی رفع یدین تو تجھے یاد رہی، اور غوث اعظم کا یہ عقیدہ کب رکھے گا؟ توجہ ہے. غوث اعظم کہتے ہیں سرکار اپنا دست پاک نکالیں، میں چومنا چاہتا ہوں. یہ روایت بھی میں کسی اہل خیری کی نہیں، امام احمد رضا خان کی سنا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے طرد الافائی انہما حادم دفار رفائی، اردو میں فضیلت غوث اعظم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور مجھے آپ کی یاد آتی تھی، نہ چوکھٹ کو چومنے کے لیے روح کو بھیج دیتا تھا. کتنی پرواز ہے عبد القادر جیلانی کی روح پاک کی. کہتے آقا آج مجھے ہاتھ چوم کر جانا. لفظ ہے فامدد یمینک کی تہدی بها شفتی. حضور ہاتھ نکالیے تاکہ میں. اچھا اب نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسی. فرمایا جب غوث اعظم نے اتنا عرض کیا تو میرے نبی تو زندہ ہے، اور اگر کوئی زندہ مانتا ہے تو زندگی کا ثبوت بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں. ملا جامی جاتے ہیں کہتے ہیں اکنو میرا بم یا رسول اللہ. اے میرے آقا اب ملا جامی جا رہا ہے، ہر سال مدینہ شریف حاضری دینے جاتے. کہتے حضور اب میں جا رہا ہوں. یہ بد عقیدہ دارالعلوم کا سڑا ہوا کہتا ہے سرکار کو اردو اس وقت سے آئی جب سے دارالعلوم سے تعلق ہوا. ہم نے کہا اے بد عقیدہ سن، تو اس وقت سے آیا ہے جب اللہ نے کائنات میں مصطفیٰ کو بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، تبھی تو دنیا کے اندر آیا. سرکار کی زبان کی بات کر رہا ہے. دیکھ لے اردو زبان سے ہاتھ زبان فارسی ہے. ملا جامی جا رہے ہیں سرکار کے دربار میں، انگلستان کا آتا ہے، انگریزی زبان میں دعا کرتا ہے، میرا نبی اس کو بھی سمجھتا ہے. پہنچ گیا کرناٹک کا جا کے کنڑ زبان میں دعا کر رہا ہے، سرکار اس کو بھی سمجھ رہے. پہنچ گیا کیرلا کا ملیالم زبان میں، بنگلہ زبان میں، کشمیری پشتو زبان میں، پنجابی زبان میں، سرکار سب سمجھ رہے. ارے یار جو جانوروں کی بولی سمجھتا اس کو انسانوں کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی. تمہیں میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سنیں ذرا. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. ملا جامی کہنے لگے اکنو می ربم یا رسول اللہ اب میں جانا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے قبر سے آواز آتی بیروب آواز آئی، بیروب آواز آئی، بیروب آواز آئی. اے میرے عاشق چلے آؤ لیکن اگلی سال پھر چلے آنا. کتنی پیاری ذات تھی ملا جامی کی، کیا عشق رسول ہے یار. ایسا بھی تو کوئی عاشق ہو جس کو مدینے والے خود بلا رہے.
اچھا 1 سال گئے نا، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، 1 سال گئے، کہنے لگے اکنو می روم یا رسول اللہ، حضور اب میں جانا چاہتا ہوں۔ قبر سے آواز آئی برو و بسلامت مان، جاؤ ملا جامی جاؤ اور اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سلامتی کے ساتھ رہو۔ ملا جامی کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب میری زندگی کا آخری سال ہے۔ یہ کمبخت اسی پہ پڑے ہوئے، حضور کہتے ہیں وما ادری ما یفعل بی، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں نے کہا بدوقت ہوش کے ناخون لے، سرکار تو یہ بھی بتا رہے ہیں ملا جامی اب اس سال کے بعد تم نہیں آؤ گے، تمہارے انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ جو نبی دوسروں کے بارے میں جانتا وہ اپنے بارے میں نہ جانے، کون سی عقل لے کر کے تم چلے ہو؟ عقل بیچ کے ککڑی کھا لی ہے تو ملے گا بھی کیا؟ عقل چوپاؤں کے دو بیٹھے نا جناب تھانوی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہ ملا۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ یاد ہے آپ کو کیا کہنے لگے؟ بولے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دن ہے یہ تو وصال کا دن تھا، تم سرکار کا غم مناؤ خوشی نہ مناؤ۔ ہم نے کہا ہمارا نبی تو زندہ ہے، یہ عقیدہ تو عبد القادر جیلانی عطا فرما رہے ہیں، سرکار کا ہاتھ نکلتا بھی ہے، غوث اعظم چومتے بھی ہے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتے بھی ہے، تب اعلیٰ حضرت فرماتے بھی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب سنیں، سرکار نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے۔ سرکار کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، پیدائش بھی، ارے بولو پیدائش بھی، اچھا تو کہا غم منائیے، انتقال ہوا ہے۔ ہم نے کہا اچھا آپ بتاتے ہیں تجھے ابھی، حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ سرکار نے فرمایا سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، فی خلق آدم وفیہ قبض، اسی دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ، فرمایا یہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن رکھا گیا ہے، تو چاہیے کہ آپ جمعہ پڑھنے آئیں تو ایسی نہیں کہ پسینہ نکل رہا ہے بدبو آ رہی ہے، پہلے غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، معطر ہو کے آئیے۔ سنی تو گیا نا، تو یہ تو جشن عید میلاد النبی میں بھی معطر ہوتا ہے، جمعے میں بھی معطر ہوتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پکڑ لیا بدعقیدہ کا، جبہ قبہ پہن کے جا رہا تھا، ابھی نالائق جا کر رہا ہے، کہنے لگا آپ کو پتا نہیں جمعہ ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہم نے کہا ابے بدبخت تو کہہ رہا تھا سرکار کا انتقال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا تو غم مناؤ۔ ہم نے کہا ابو البشر حضرت آدم کا انتقال بھی تو جمعے کو ہوا ہے۔ ہمارے بھیا بھول گئے تھے، کیا کہا میں نے؟ کچھ پتا ہے کیا کہا؟ کیا ہے؟ چل گیا۔ یہی تو سب سے بڑی کمی ہمارے سنیوں میں، اگر سناؤ تو سنتے نہیں۔ اب بدعقیدہ وہابی کو غیر مقلد بنتا ہے نا تو PDF موبائل میں لے کے گھومتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ یہ جن کو دین سیکھنا چاہیے وہ سیکھ نہیں رہے، اور جن کو بالکل مر جانا چاہیے وہ دین سیکھنے میں لگے۔ وہابی کو تو پیدا ہوتی مر جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے یار وہ کیسے ہو؟ مفتی صاحب کہیں گے مکلف ہوتا ہے 12 سال کے بعد، 12 سے 15۔ ابھی آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ مر جانا چاہیے؟ ارے بھئی ایک جملہ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ جلدی مر جانا چاہیے اس کو، یا تو سدھر جانا چاہیے یا پھر گزر جانا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ لیکن ہم امید گزرنے کی کرتے ہیں، خودکشی کا حکم نہیں دیتے۔ توجہ کرو ذرا، غور کرو کیا کہنے لگا۔ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کا وصال ہوا، خوشی نہیں غم مناؤ۔ ہم نے کہا تو جمعے کے دن خوشبو لگا کے معطر ہو کر کے جاتا ہے، ابے تجھے ہوش نہیں آتا؟ اس دن تو حضرت آدم کا انتقال ہوا ہے، تو پھر خوشی منا کیوں رہا ہے؟ خوشبو لگا کیوں رہا ہے؟ معطر ہو کیوں رہا ہے؟ ہم نے کہا مان لے، اور یقیناً سرکار کا وصال پاک 12 ربیع الاول شریف کو ہوا بھی ہے، تب بھی ہم خوشی منائیں گے۔ کہنے لگا یار انتقال ہے تو خوشی کا آئے گی۔ ہم نے کہا سن، یہ سرکار ہی تو ہمیں بتا کر گئے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زمین کے اوپر رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حجرہ عائشہ میں زمین کے اندر آرام کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک زمین پہ تھا تمہیں ہدایتیں دے رہا تھا، تمہیں تبلیغ کر رہا تھا، آج بھی سرکار کے در سے ایمان کی دولت مل رہی ہے، اور اب زمین کے اندر چلا گیا تم سب کو عذاب سے بچا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 3 ہی تقریریں کرتے تھے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات بڑھتی چلی جائے گی۔
میں نے اس کو یشونت پور کہہ دیا تھا، اب نام بھی ایسے ہیں، گڑدھلی، گڑدھلی۔ اللہ رحم فرمائے، ایسے نام مجھے دوبارہ نہ دیجئے گا بھائی، بنگلور کے سنی مسلمانوں، ہاں بنگلور کے سنی مسلمانوں، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ لے بھیا اس کو رکھ لو، جس نے دیا تھا اس کو میوزیم میں رکھ دینا تاکہ اس محلے کا نام قیامت تک محفوظ ہو جائے، اب میوزیم میں یادگار کے طور پہ رکھ جائے کہ آج کے جلسے میں شہزاد کو یہ دیا گیا تھا اور اس کا نام لیا گیا تھا، بیچارہ وہاں پر جو ہے بجائے پیش پڑنے کے زبر پڑ گیا تھا۔ توجہ ہے، غور فرمائیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا، یاد ہے کچھ آپ کو؟ ارے بولیے بولے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھول بہت جلدی جاتے، اب مجھے بھی بھلوا دیتے، تو یہ پڑھ لیا کرو، وَمَا أَنسَانِيُّ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، یہ شیطان ہے جو بڑوا بھلوا دیتا ہے، بڑکا بڑا عجیب ہے نا، یہ بورہا ہے، بورہا بھلوا دیتا ہے، ذہن سے نکال دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت 3 تقریریں کرتے تھے پورے سال میں، یہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو صدقہ ملا ہے کہ ہر دن تقریریں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہتھیار بنانے میں لگے تھے اور کہا تھا میں ہتھیار نہیں بناؤں گا تو پھر تم لوگ ان کا استعمال کیسے کرو گے؟ بھیا یہاں کوئی اگر میڈیا والا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں ہتھیار سے مراد وہ ہے، یہاں میں علم کا ہتھیار کہہ رہا ہوں، مراد میری کتابیں ہیں، بکس ہے۔ اور میں نے ایک جملہ بولا تھا، سن لیں، جو اگر جو سمجھدار لوگ یا سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ سن لیں، اگر ہندوستان کے اندر انتقال کے بعد بھارت رتن دینے کا مزاج ہو تو میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں کو بھارت رتن کا پرسکار دیا جائے اور یہ انعام دیا جائے، اس لیے کہ احمد رضا خان اس رائٹر کا نام ہے جس نے ہر 5 گھنٹے کے اندر ایک کتاب لکھ کے ہندوستانیوں کو عطا فرما دی ہے۔ لاؤ تو کوئی ایسا رائٹر، اعلیٰ حضرت سے پہلے جو سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے تھے وہ علامہ جلال الدین سیوطی، لیکن کتابیں کتنی؟ 500، اور جب اعلیٰ حضرت لکھنے پہ آئے نا میاں تو پھر 1000 سے پار چلے گئے۔ کسی بھی آپ دیکھیے، بایو کیمسٹری، فزکس، کسی بھی فن میں آئیے، انگلش لٹریچر، انگلش گرامر، 100 200 300 کتابیں لکھے گا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس دور میں اتنی کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں کا سر فخر سے بلند نہیں کیا ہے، سارے ہندوستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ احمد رضا خان صرف سنیوں کی شان ہی نہیں، پورے ہندوستان کی شان ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، ابھی لائیے گا، بس میں بات ختم کر دوں، ادھر توجہ فرمائیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کتنی تقریریں کرتے تھے؟ ایک تقریر منظر اسلام کے سالانہ جلسے میں، ایک تقریر شاہ ابوالسرکر شاہ آل رسول مہرہ روی کے عرس میں، ایک تقریر جشن عید میلاد النبی میں۔ اور اعلیٰ حضرت کی جشن عید میلاد النبی کی جو تقریر ہے یار، اس کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پہلے ہی کہہ دیتے ہوں گے میرے محفل میں عالم بیٹھے، بسم اللہ شریف پر جو بولے ہیں با حرف جار ہے، اسم نام اللہ کی ذات کو پہچانا جائے جس سے وہ علم، تو کہا اسم نام ہے، اللہ نے اپنے اللہ نام سے پہلے اسم کو رکھا، کہا اسم ہے کون؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب نے بتا دیا میری پہچان اگر کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے امام کہتے ہیں، حضرت امام سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، صوفیہ نے فرمایا ہے قرآن کی ہر سورت میرے نبی کی نعت ہے۔ بس اینڈ ہو گیا۔ صادق بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے جلدی آئیے، ہاں جلدی آئیے، اور آپ کے آنے تک میں جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ مزمل بھائی آپ کے بھی 2-3 شعر پڑھوا دیتے ہیں۔ چلیے میں بھی 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، جب تک وہ آئیں گے تب تک میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے یہ بات تو مکمل کر لوں، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ سورہ اخلاص بھی میرے مصطفیٰ کی نعت۔ اب کا سورہ اخلاص میں تو اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، وہ نعت مصطفیٰ کیسے؟ توجہ ہے نا؟ دیکھو کیسے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कहेंगे मौलाना ये सरकार की नात कैसे हो गई, नात का माना खूबी। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ए वहाबियों, सरकार से नफरत रख के खुदा की वाह तौहीद का ढनोरा पीटने वालों जरा गौर तो करो। अल्लाह पहले फरमा रहा है महबूब आप कह दो अल्लाह एक है, पता चला तौहीद खुदाबंदी भी वही कबूल होगी जो दरे मुस्तफा से आकर के हासिल की जाएगी। हो गई ना नाते मुस्तफा, हो गई ना। तो सूफिया ने क्या फरमाया, अखबारुल अखियार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी उनके हवाले से आला हजरत ने जिक्र किया। क्या फरमाया बोलो, कुरान की हर सूरत, ऊंचा बोलो यार, नात है। तो मैं नात पढ़ देता हूं जब तक सादिक भाई ना आए। आ जाएंगे मेरा आए, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। उनका मांगता हूं जो मांगता नहीं होने देते। भैया सुबह सादिक बिल्कुल करीब है, अब उसमें आपको कैसा जज्बा रखना है वो आप फैसला कीजिए। उनका मांगता हूं जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मिलके पढ़े, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी तुम जाओ बैठ जाओ आराम से, अपने अब्बा को भेजो अगर आए तो। तवज्जो है और फरमाइए जरा। अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। भैया जो जो मांगता है और जो फहरिस्त में है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, सब बोलेंगे। अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने। मुफ्ती असलम साहब के यहाँ पर एक भिखारी मांगने आया, दूसरे दिन देखा, बोले अरे फिर आ गया, अरे तो कल लेके गया था। कहा हुजूर दिया तो है मगर इतना नहीं दिया है कि हमारी पूरी जिंदगी की जरूरत पूरी हो जाए। तो आला हजरत ने दरे मुस्तफा का मकाम जिक्र करते हुए कहा मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मांगा क्या है, दरिया बहा दिए। मांगा कतरा था, दरिया बहा दिए। अरे बोलो ना यार, दुर्बे बहा दिए। तो आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर यूं भी तो कहने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। और मैं यहां कहता हूं बिन मांगे पाएंगे। जो हमारी तलब जबान पे नहीं आती है मुस्तफा वो भी अता फरमा देते। मांगेंगे मांगे जाएंगे, बिन मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है, सरकार में सब कुछ है मगर ला नहीं है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तवज्जो है, और फरमा रहे ना, अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज, ऊंचा बोले, मुझको मोहताज किसी का है ये ईमान के आएंगे लहद में आका।
کیوں آئیں گے بھائی؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قبر میں لہرائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آئیں گے۔ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں آقا، کیوں؟ اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے یار لا دلا بیٹا تھے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرما لے اور محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سرکار کتنا کرم فرماتے، میرے نبی کا صدقہ ہے ہمارے عیبوں پہ پردے پڑے۔ توجہ ہے؟ ہاں میری تقریر ختم ہو گئی ہے بھیا، میں اب رکوں گا نہیں، بس شاداب وہ صادق بھائی کا انتظار ہے۔ بمبئی کے شاداب بھائی بھی ہیں، صادق بھائی بھی ہیں، رفیق بھائی بھی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں تو بہرحال وہ صادق بھائی آ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں وما علینا الا البلاغ۔ ہو گئی تقریر ختم۔ ہمارے یہاں اسٹاپ کرنے میں ایسا تھوڑی ہے کافی دور تک جا کے اسٹاپ کرے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں بس انہیں کا انتظار کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں۔ اچھا حضرت کا حکم ہے تو پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کی تواضع۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ شعر سنیے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یقیناً سرکار ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور امید بھی یہی ہے۔ بس یہ شعر مکمل کر رہا ہوں، ذرا غور کر لیجیے گا۔ اور وہ ایک شعر جو اس کے بعد ہے وہ خاص ہے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، لات پڑتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے۔ سمجھ گئے؟ چاہے بات کر لو نعت کر لو، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے۔ کتنی بار آپ نے صادق بھائی سے یہ کلام سنا ہوگا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کتنی بار سنا ہوگا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو۔ لیکن جتنی بار سنو، دن میں 10 بار سنو، ایسا لگتا پہلی بار سننا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر عشق رسول کی جھلک ہے، اور یہی جھلک اعلیٰ حضرت کے صدقے میں نے تاج الشریعہ کے کلام میں دی۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ہے نا؟ سب یہ سب مقبولیت ہے۔ بہرحال نعت پڑھتا ہو تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان
کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زبان سے میری اگر کوئی خلاف شرع جملہ نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. عمدن خطاً صاحباً کوئی بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے, کسی پہ موت نصیب فرمائے. السلام.